بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم لسنرز. آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ ایک بڑے خصوصی مہمان ہیں جو کہ بہت سے ایسے کام جو میرے دل کے قریب ہیں وہ کرتے ہیں, چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو, چاہے وہ خیر کے کاموں کا شعبہ ہو اور یا دعوت کا شعبہ ہو. تو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں احمد ظفر صاحب. احمد ظفر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آنے کا اور ہماری اس پوڈ کاسٹ کو زینت بخشنے کا. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا ایک انٹروڈکشن ہمارے لسنرز کے سامنے خود ہی پیش کریں. جی بالکل, بہت شکریہ. محمد احمد ظفر میرا نام ہے اور میری ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس کا ہے. بس اس سے سمجھ لیں آپ کہ جس طرح ایک نارمل مسلم فیملی ہوتی ہے اس طرح کے ایک پریکٹسنگ فیملی ہو گئی, لیکن بہت زیادہ نہ دین کی کوئی کمپلیکیشنز کا پھر والد کے اندر نہ تھے. بس عید آ گئی تو عید کر لی, رمضان آ کے رمضان, نماز اللہ کا شکر ہم لوگ پڑھتے تھے. تو ایک تو میری فیملی کے اندر میری والدہ کا جو انٹروڈکشن ہوا تھا لداخ کے ساتھ ان دا لیٹ 1990s, تو وہ اس کی وجہ سے میں بھی خود انوالو ہونا شروع ہوا تھا جب میں کالج میں تھا, یونیورسٹی میں تھا اس زمانے سے. لیکن میرے اپنے لیے جو ایک زیادہ جو کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک مائنڈ کے اندر ہوتا ہے نا کہ ایک الرٹ اویئرنیس, وہ 9/11 کا واقعہ تھا اور اس کا ایک امپیکٹ ہوا تھا والا. اور کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا کہ بھئی امت تو اور تو امت پہ نظر نہیں آتی اس طرح جو آپ کو ایکٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. لائک وائز پھر جب عراق وار ہوئی تھی تو یہ کچھ ایسے واقعات اور وہ چیزیں تھیں جس نے نا کافی زیادہ آپ کو, آپ کہتے ہیں نا آپ کی سوچ اور آپ کو اس کو کرتے ہیں کہ امپیکٹ پڑتا ہے اس کا. پھر اس کے بعد اسی بات کے اندر ڈاکٹر سہار احمد کی تعلیمات جو تھی, ان کے لیکچرز تھے ویڈیو سی ڈیز کی فارم کے اندر, DVD کی فارم کے اندر, ان کے ساتھ متعارف ہوا تھا. تو ان کی سوچ سے اس سے بھی کافی کچھ اللہ کا شکر ہے کہ سیکھنے کو ملا تھا چیزوں کو. میں اپنی اینڈ کے اوپر نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی سوچ ہوتی ہے نا اتنا ہی میں ایکشن کو بھی بیلنس رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ بس بات زیادہ ہو رہی ہے, تو دونوں چیزوں کا بیلنس ہونے کی کوشش ہوتی ہے. You try to walk the talk. ہاں الحمدللہ کوشش ایسی ہوتی ہے, اللہ کا شکر ہے. تو اس ساری ایفرٹس کے اندر نا یہ ضرور ایک کویسچن ہوتا ہے کہ اچھا میں کیا کر سکتا ہوں نا اپ ٹو مائی اون پوٹینشیل, میں نے کیا کرنا ہے, میرا کیا رول ہوگا اس سارے کام کے اندر. ایک رول ہوتا ہے کہ آپ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ جاتے ہیں, جو کہ میں نے کیا بھی, اور میں نے جیسا الوداع کے ساتھ میں والنٹیئر کیا, شروع میں بہت زیادہ فل ٹائم والنٹیئر کر لیا تھا اپنے آپ کو, ناٹ کیئرنگ اباؤٹ دا کیریئر کہ میں آگے کرنا کیا ہے, پرسو کیا کرنا ہے. اور لیکن پھر وہ ایونچولی یہ ریئلائزیشن ہوئی تھی کہ مے بی میں اس سے کوئی اور بہتر چیز کر سکتا ہوں, اینڈ دس از ناٹ دا رائٹ وینیو فار می. تو اس پہ کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کچھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے بعد پھر اپنا ایک آرگنائزیشن سیٹ اپ کی تھی جو میری فیملی, میرے لائک مائنڈیڈ فیملیز کے ساتھ مل کے مشکات ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے 2008 کے اندر. اور اس کے اندر ہم نے فوکس کیا تھا ایجوکیشن کو, کہ گراس روٹ لیول کے اوپر نا ایونچولی جو سب سے زیادہ بینیفیشیل چیز ہو سکتی ہے نا, جس کی ییلڈ ابھی تو نہیں آئے گی تو کافی عرصے بعد جا کے, لیکن وہ شاید ایجوکیشن ہی ہے, اسلامک ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن جس کے اندر زیادہ فوکس جو ہوگا, ایک تو یہ کہ دونوں طبقات, کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہیوج ڈفرینس ہے جو کہ ٹاپ ایلیٹ ہے اور جو بالکل باٹم کے اوپر ہے. تو ان تمام میٹرز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایجوکیشن کے پروجیکٹس کو سٹارٹ کیا تھا. اور بہت زیادہ سوچ یہ نہیں تھی کہ ہم نے کوئی بہت ایکسپینسو کی طرف جانا ہے, ایکسپینشن بہت زیادہ کرنی ہے, لیکن ود ٹائم اللہ نے تو بس اللہ تعالیٰ نے قبولیت کرتے رہے کہ ہمیں وینیوز کھلتے رہے ہمارے لیے. اور ناٹ جسٹ کہ ہم کوانٹٹی کے وائز ہم بہت ایکسپینڈ کیا کہ یہ کیمپس ادھر ہے کہ ادھر ہے, بلکہ جو کام کر رہے تھے نا اسی کو اللہ تعالیٰ نے ورٹیکل گروتھ زیادہ دی کہ ہم اس کو کالجز کے لیول پہ چلے گئے. پھر ایجوکیشن کے اندر ہم نے ان لوگوں کے پھر نظر پڑی کہ بہت سارا طبقہ ایسا بھی ہمارا جو خام خواہ ضائع ہو رہے ہیں, لوگ ایجوکیشن میں نہیں آگے جا سکے ڈیو ٹو فائنینشیل ریزن یا کوئی بھی, تو ان کے لیے کیا کیا جائے. تو ان کے لیے کوئی اسکل بیس ایجوکیشن ہونی چاہیے, تربیت اور اسلامک ایسپیکٹ اس کے اندر بھی. پھر یونیورسٹیز کی طرف فوکس, تو پھر اس کے اندر اچھا ایک ہائر ایجوکیشن سپورٹ پروگرام پہلے سٹارٹ کیا کہ ہم جو یونیورسٹیز کے اندر لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں ہم ان کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں نا. لیکن اس کے اندر پھر یہ چیز نظر آتی تھی کہ اچھا ان کو پڑھا تو لیا آپ نے, لیکن انہوں نے تو وہ سیکھا جو ان کے یونیورسٹی نے ان کو بتا دیا, ڈگری ہاتھ میں آ گئی, وہ چیز نہیں ڈیولپ ہو سکے جو ایک نیکسٹ جنریشن آف امہ کو ہونا چاہیے. پھر خود ایک پروجیکٹ سوچا کہ اچھا اپنے ٹرسٹ کے اندر ایک اور ہم ڈگری پروگرام بھی سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کر کے ورٹیکل گروتھ کی طرف ہم زیادہ رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ کیونکہ دور میڈیا کا ہے تو اس لیے میڈیا کی طرف بہت زیادہ فوکس کرتے ہوئے تو جو ایسے سپورٹیو پروگرامز جتنے بھی ہیں نا جس کے اندر کسی طرح سے ہم لوگ دوسرے آرگنائزیشنز کے ساتھ کولیبریشن کے اندر آ سکیں یا کسی اور کو وائس دے سکیں,
تو میڈیا کی ریلائزیشن کرتے ہوئے ہم نے ایک اور جو ایک انڈیپینڈنٹ پروجیکٹ کے طور کے اوپر مشکلات کے اندر ہی تھا لیکن میڈیا کا ایک انڈیپینڈنٹ تھا, وہ میڈیا ورکس کا ایک الگ کام بھی شروع کیا تھا. تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی اسمال گروتھ ہے. ان بٹوین میں نے یونیورسٹی کے اندر پڑھانا بھی شروع کیا تھا. یونیورسٹی جو ہے وہ کوئی اتنی معروف نہیں ہے. عبدالقدیر خان کا جو سیٹ اپ تھا کک ہاؤٹا کے اندر, کک سیٹ, وہاں پہ میں نے کمپیوٹر سائنس کے ایز اے لیکچرر کے طور پر پڑھانا شروع کیا تھا. اور وہ بھی سوچ یہ نہیں تھی کہ میں اپنا کیریئر ڈیولپ کرنے جا رہا ہوں یا کچھ ایسا, بلکہ مقصد یہ تھا کہ میں ایک ایسی یونیورسٹی کو پک کرتا ہوں جس کے لیے نا میرے جیسا بندہ جو ہوگا نا وہ ایک امپیکٹ رکھے گا. اگر میں نیکسٹ ایسی جگہ چلا جاؤں, فاسٹ ایسی چلا جاؤں, تو وہاں پہ تو میرے سے یا میرے جیسے یا میرے سے بہت بہتر ٹیچرز بھی ہوں گے اویلیبل. تو میں کوئی اتنا ہوتا ہے نا کہ مین جو امپیکٹفل مین اسٹریم نہیں ہوں گا یا کوئی ایسا نہیں ہوں گا. ایسی یونیورسٹیز میں جا کے اگر میں کروں اور ساتھ میں اسلامک ٹاپکس جو ہے نا وہاں پہ اسٹارٹ کروں, تو یہی وہ ٹائم تھا جب میں نے اور یہ نام میں نے نہیں رکھا تھا, میرے اسٹوڈنٹس میں سے کسی نے نام سجیسٹ کیا تھا کہ آگاہی کلاسز ہوا کریں گے ہماری نا, اویئرنیس آگاہی کلاسز. تو وہاں سے یہ چیز شروع ہوئی تھی. اور وہ تھیسس جو میرے مائنڈ میں تھا, وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک اچھا آؤٹ پٹ نکلا کہ وہ لوگ جو کہ دین نہیں پڑھنا چاہ رہے تھے, وہ دین پڑھنے نہیں آئے تھے, لیکن اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کریں نا اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ آپ عمل بھی کر رہے ہوں, تو وہ آپ سے انسپائر ہو جاتے ہیں اور وہ اس راستے کی طرف آ جاتے ہیں جس طرف آپ بلانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی ایک اچھا تھیسس رہا تھا. اب کوشش تو یہی ہے کہ ہم اپنے جو سوچ ہے نا اس کو نیکسٹ جنریشن تک کسی طرح سے ہم ریپلیکیٹ کر سکیں, اسے آگے تک پہنچا سکیں. باقی حالات جس طرح ہیں کہ آپ کے سامنے بھی ہے کہ 2008 سے لے کے اب تک حالات کتنے چینج ہو رہے ہیں. تھریٹس بھی ہیں, امت کو بھی الگ چیلنج ہے, پھر AI کا دور بھی آگے آ رہا ہے, سوشل میڈیا کے الگ چیلنجز ہیں, ایون پیرنٹنگ کے سیشنز جو چیلنجز ہیں وہ کتنے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں, جس پہ آپ کام کرتے ہیں, جس کے اوپر ہاں بالکل اس کے اوپر بھی ایک مستقل موضوع ایک طرح کا بن گیا ہے, وہ کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں یہ سالو ہو گیا مسئلہ, یہ ہم نے سالو کر لیا. چیلنجز نئے سے نئے آتے جا رہے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ بس کچھ نہ کوئی کام لے رہا ہے, اور آپ جیسے لوگوں سے بھی ملاقات ہو رہی ہے ایسی سفر کے اندر. اچھا, اب میرے ذہن میں ایک بات بڑی انٹرسٹنگ آئی, لسنرس کے لیے شاید وہ بہت انٹرسٹنگ ہوگی, ہمارے زیادہ تر لسنرز ینگ ہیں, کہ ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوگا کہ ہماری جنریشن کو شیپ کرنے والی ایونٹس, آپ نے 2 ایونٹس کا ذکر جی بالکل, اور میں تو تھوڑا سا اور پرانا ہوں, تو فرسٹ عراق وار بھی, پھر اس کے بعد 9/11 تقریباً 10-11 سال بعد, اور پھر اس کے بعد سیکنڈ عراق وار. بالکل یہ ایونٹس جو ہے نا ہمیں شیپ کرنے والے ہیں. بالکل. اور ینگ لسنرز اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو وہ اس کو شاید آج جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے سمجھ سکتے ہیں. جس طریقے سے غزہ کی اس وار کے بعد 7 اکتوبر کے بعد جس طرح یوتھ میں دوبارہ سے ایک تحریکی مینٹیلٹی نے جنم لیا, اور انہوں نے جاننے کی کوشش کی, بہت سارے ایونٹس ارینج ہوتے ہیں, اس میں وہ جاتے ہیں, سنتے ہیں. پوڈ کاسٹرز کا جو ایک پورا ایک آپ کہہ لیں ٹرینڈ آیا ہے, تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ دینی پوڈ کاسٹرز اس میں بہت سارے ہیں, اس میں تحریکی پوڈ کاسٹرز ہیں زیادہ مینلی, جن کو یوتھ بہت سنتی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ اس سب کی جو بنیاد رکھی, تو آپ کے ذہن میں اگر آپ سے کہا جائے اسپیسیفک آبجیکٹیوز کیا تھے ان مائنڈ, تو وہ کیا تھے؟ اچھا, اس میں میں یہ بھی ایڈ کر لوں کہ میری اپنی میموری کے اندر بھی فرسٹ عراق وار اور وہ جو ٹائم ہے نا وہ بھی تھے. اب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آئی واز اے اسکول گوئنگ بوائے ایٹ دیٹ ٹائم, تو میری جو یہ سوزوکی پک اپ وین ہوتی ہے نا, ہمارے پک اینڈ ڈراپ دیا کرتی تھی, تو اس کے اندر نا ایک صدام حسین کا ایک پوسٹر لگا ہوتا تھا پیچھے, ہاں دعا کر رہا ہوتا تھا ایگزیکٹلی, پیچھے مسجد اقصیٰ بھی بنی ہوتی تھی, اور ایز ایف کہ ہی از این ایکس ہوتی نا, تو وہ ایونٹس ذہن میں ہیں, والی چیز بھی ہے ذہن میں. ویسے تو 98 کے اندر اٹامک جو پاکستان کا تھا, لیکن ہوتا ہے کہ مائنڈ کو جو کہتے ہیں نا امہ کی طرف پل کرنا, وہ واقعات وہ تھے جس طرح آپ نے بالکل بات کی, اس طرح ہی ہے. اچھا, اس کے اندر اب میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ جو اسکولس کو جب سٹارٹ کرنے کا جو پلان تھا نا, جب وہ والا تھا, تو ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ نا ہم بہت آگے تک چیز کو سوچیں. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ اس طرح بتا دیتا ہوں کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی جو پیغام ہے اس کے ساتھ میں متعارف ہو چکا تھا, اور پھر ظاہری بات ہے جب ڈاکٹر اسرار کو آپ سنتے ہیں نا, تو پھر اس سے ریلیٹڈ لوگوں کو آپ مطلب کہ آپ کا آڈینس آپ کے نا سیک آؤٹ کرتے ہیں اس طرح کر کے نا, اچھا اور کیا سوچ ہے, اور کیا سوچ ہے, اور کیا سوچ ہے. اور اسی دوران کے اندر میں کبھی بھی بک لور یا بک ریڈر بہت زیادہ کبھی نہیں رہا نا اپنی لائف میں, لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ جب آپ نے ایک چیز کا شوق پیدا آپ کے اندر ہوتا ہے تو نیچرل ہوتا ہے, اور یہ چیز کی بھی ریلائزیشن ہو گئی کہ یار ایک لمٹ ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کے نا جو اسپیکرز ہوتے ہیں نا یا جو لیکچر دینے والے ہوتے ہیں نا,
وہ آپ کی جو کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کی ایک بس وہ انہوں نے ایک عوامی بات کرنی ہوتی ہے نا, وہ ڈیپتھ میں نہیں جاتے. تو پلس یہ بھی کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک اسپیکر نے وہ ایک چیز بولی, یعنی کہ مثال کے طور پہ جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت جگہوں کے اوپر بائبل کا ایک ورس کوٹ کر لیا, تو عام بندے نے اس کو رٹا لگا لیا, گاسپل آف جان یہ وہ اس طرح کر کے بول دیا. لیکن وہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہے نا, جن کو پتہ ہے کہ اس سے پچھلے ورسز بھی کیا تھے, اس کے آگے کے ورسز کیا تھے نا, تو ان کانٹیکسٹ ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. تو ایک وہ والی جو فیلنگ جس طرح ہوتی ہے نا کہ ایک اسکالر نے ایک بات تو کر دی, لیکن وہ بات جو ہے نا وہ جس کتاب سے یا جس قرآن کی آیت, وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنا نالج بھی ہونا چاہیے. تو آپ بکس کی طرف پھر انکلائن ہونا شروع ہوتے ہیں کہ آپ بکس پڑھیں اور اس طرح کریں. تو ایک تو تھا کہ وہ والی سوچ کے مطلب کہ آئیڈیلزم والی جو سوچ ہوتی ہے نا کہ ہاں یہ بات تو احساس ہو گیا کہ ایک مسلمانوں کے ایک امت کا اور ایک خلافت کا اور ایک وہ جو سوچ ہوتی ہے والی, وہ تو ڈیولپ ہو گئی تھی اور وہ جو ہے نا وہ آگے تھی, ڈاکٹر اسرار سے آگے تھی. پھر ظاہری بات ہے کہ جب جس طرح میں نے کہا نا سیکرز ہوتے ہیں, تو کئی لوگ جو حزب التحریر کے وہ تھے فالوورز تھے یا مٹیریل تھا ان کا, ایک آدھ کانفرنس تھی, بعد میں بین لگا تھا حزب التحریر پہ, پاکستان میں سختی ہوئی تھی مشرف دور کے اندر, لیکن شروع میں ان کا جو ہے نا کانفرنسز ہوا کرتی تھی ان کی. میں نے خود ان کی 2-3 کانفرنسز سنی ہوئی ہیں, بکس لی ہوئی تھیں, مٹیریل پڑھا تھا. تو اور مجھے یہ چیز ہمیشہ سے اٹریکٹ کرتی تھی یہ والی کہ ٹھیک ہے آپ نے بات کری کنونسڈ کہ خلافت اور امت اور وہ سب چیزیں سٹیپس یا وہ چیزیں یا کوئی ڈرافٹ اس کا یا کوئی اس کا مٹیریل ہونا آگے کہ کس طرح کیا جائے گا اس طرح. تو یہ بات پھر ہسٹری جب میں اسلامک ہسٹری بھی پڑھتا رہا تو یہ بات ریلائز کر لی کہ جو عام طور پہ جس طرح سے یوتھ کو کہا جاتا ہے نا کہ امت اور خلافت اور یہ وہ نا, تو وہ آئیڈیلزم جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا ہسٹری کے اندر. ہسٹری کے اندر نا بہت جلدی ہم لوگ گر گئے تھے خانہ جنگیوں کے اندر, لڑائیوں کے اندر, جس کی لاٹھی اس کی پینچ, اس نے بس وہ کر لیا. کیا کہتے ہیں بنو امیہ نے کس طرح سے کنٹرول رکھا, بنو عباس نے کیا کیا تھا, تو وہ چیزیں نا بہت جلدی ریلائز ہو گئی تھیں. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں مایوس ہو گیا اس چیز سے, لیکن ایک آ گیا کہ ہیومن نیچر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے کہ بہت جلدی جو ہے نا یہ جو طاقت کا نشہ یا اقتدار کا نشہ ہوتا ہے نا وہ آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ غلط کرنے کے اوپر آپ کو اس کے اوپر لے آتا ہے. تو آئیڈیلزم سے نا میں بہت جلدی اس چیز کے اوپر آ گیا تھا کہ ریئلزم کے اندر نا ہم ایکچولی کیا کر سکتے ہیں, ہمیں ایکچولی اچیو کیا کرنا ہے. تو بجائے یہ کہ صرف ایک لمبی تھیوریز کی بات کریں کہ پورے ایک دم سے ملک کے اندر کیا ہوگا یا امت کے لیول کے اندر کیا ہوگا, تو ہم اپنے جو کام اور سوچ وہ ہونی چاہیے, لیکن عمل وہ ہو جو کہ گراؤنڈ, ہاں چھوٹے اسٹیپس جو وہاں پہ لیڈ کر سکے نا, وہاں تک لے کے جا سکے. اور یہ تو آپ نے بھی قرآن کے اندر پڑھا ہوا ہے کہ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کریں گے نا. تو یہ بات تو تاریخ کے اندر بھی ایون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پورا عرب جو تھا وہ مرتد ہونے کی طرف چلا گیا تھا, اور صرف یہ مکہ مدینہ اور طائف یہ 3 سیگمنٹس رہ گئے تھے آف دا سوسائٹی جنہوں نے اسلام کو ہولڈ آن کیا تھا اور 2 سال کے اندر ریکلیم کر لیا تھا سارے ایریا کو. تو یہ بات تو کلیئر تھی کہ ایک جو میجورٹی والی بات ہے نا وہ تو شاید تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوتا, لیکن ایک کم از کم ایک سائزبل مائنورٹی تو ایک اچھا گروپ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہونا چاہیے. جو کرنٹ جنریشن ہے جو اب کہہ سکتے ہیں کہ جو میری وہ والی ایج تھی, اب میں اپنے 40s کے اندر ہوں, تو جو لوگ اس وقت 40s کے اندر ہوں گے نا 50s کے اندر ہوں گے وہ شاید آپ کی باتوں سے کنونس تو ہو جائیں, لیکن وہ لائف میں چینج نہیں لائیں گے, ڈراسٹک چینجز بہت کم لائیں گے. ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہوں گے نا وہ کیونکہ ان کی رسپانسبلٹیز ایڈ اپ ہو چکی ہیں نا, موسٹ پرابلی میرڈ ہوں گے, بچے ہوں گے ان کے, پھر جس طرح سے ہمارے اکنامک چیلنجز مسلسل چل رہے ہیں, اور چیلنجز صرف پاکستان میں نہیں ہیں, آپ کا بھی ماشاءاللہ اچھا خاصا ٹریول ہے اور آپ پہلے بھی وہاں رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یورپ مڈل ایسٹ ہر طرف جو ہے نا اکنامک وہ بہت پریشر چل رہا ہے اس چیز کا, تو بہت زیادہ ایڈونچرس نہیں ہو سکتے. تو یوتھ ہی ایسا سیگمنٹ ہے جس کو آپ انسپائر کر سکتے ہیں, جس میں کوئی غلط بات بھی نہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو پوری تحریک تھی اگر دیکھیں تو اصل میں تو جوانوں کے کندھوں کے اوپر ہی تھی. زیادہ تر وہ ایوریج ایج نکالیں تو شاید 20 کے آس پاس کی. بالکل. اور دیکھیں جتنے بھی مکہ کے لوگ تھے اور ایون یثرب کے اندر بھی جو زیادہ اسٹیبلشڈ ہے, زیادہ سردار جو لوگ تھے نا, انہوں نے تو ہمیشہ اپنے اسٹیٹس کو مینٹین یا پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی. تو بس ہم نے اسی طرح سوچا تھا کہ ہم نا بچوں کی طرف یا جو نیکسٹ جنریشن یا جو ایجوکیشن ہے نا دیٹ از دا رائٹ وے. ویسے بھی پاکستان کے اندر ایک تو ویسے بھی ایجوکیشن کا بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ فقدان ہے. ایک وہ ایشو ہے کہ لوگ آؤٹ آف اسکول کتنے زیادہ ہے نا, وہ فگرز آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے. پھر ایک وہ مسئلہ ہے کہ جو اسکول میں جا بھی رہے ہیں انہوں ایجوکیشن لے کے آ رہی ہے نا, وہ اتنی پور کوالٹی آف ایجوکیشن ہے ہماری.
اور شاید آپ نے بھی وہ دیکھا تھا کہ ایک دفعہ ٹی وی کے اوپر آیا تھا کہ گورنمنٹ کی ٹیچرز جو ہے نا وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ جی نئی پالیسیز مناسب نہیں. ہاں انٹرویوز لیے تھے, بالکل بالکل. ہاں انگریزی لفظ نہیں آ رہے. تو دیکھیں یہ ٹیچرز اگر ایسے ہوں گے تو اسکولس کے کیا حالات ہوں گے ہمارے نا. یہ بہت بڑا ایشو ہے, نو ڈاؤٹ. بالکل. اور اس کی ابھی بھی ریئلائزیشن ایسے ہے کہ جس طرح ابھی جب یہ غزہ والا ہوا تھا 2023 کے اندر, ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل والا نا ایک کانسٹنٹ ایک ایشو ہے وہ ہر کچھ. اچھا میں اور آپ جو ہے نا وہ یا عام عوام جو ہے نا وہ جنرلی یہ سمجھ رہی ہے کہ سیز فائر ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا. ان بیچاروں کے لیے کرائسس ادھر کے ادھر ہی ہیں ابھی بھی. تو جو جب یہ 2023 کا یہ جب مین ایک دم سے اسٹارٹ ہوا تھا نا, تب بھی یہ سوچا تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں نا اس میں, واٹ از مائی سروس فار دا کاز. تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ میں شاید نا یوتھ کو یا لوگوں کو نا ایجوکیٹ کر سکتا ہوں اس بارے میں کہ اصل ایشو ہے کیا نا, وائی از اسرائیل ناٹ ایکسیپٹیبل فار اس. اور اس طرح کے جو کویشچن تھے تو میں نے تقریباً مور دین 100 مے بی کلوز ٹو 150 ڈفرنٹ نا وینیوز کے اوپر لیکچرز دیے تھے. اس میں کئی اسکولس تھے, چند یونیورسٹیز تھیں, کالجز بھی تھے, ایون گھر کی محفلیں بھی تھیں, اس طرح کر کے. تو وہاں پر نا میں آپ کو صرف آئیڈیا ہی دینا چاہ رہا ہوں کہ اسکولس کا اتنا برا حال ہے کہ میں ون آف دا فرسٹ جو سلائڈس میں شو کرتا تھا نا وہ میں ان لیبلڈ میپ آف دا ورلڈ رکھتا تھا جس میں مڈل ایسٹ فوکس ہوتا تھا. ہمارے بچوں کو جنرلی اسپیکنگ اتنا برا حال ایجوکیشن کا کہ وہ پن پوائنٹ یہ نہیں کر سکتے کہ فلسطین ہے کدھر میپ میں نا, یا اسرائیل جو ہو گیا یہ کدھر ہے میپ میں, کدھر ہے یہ. تو اس لیے جو ایکٹیوسٹ بھی جو ہے نا ایون ان کے اندر بھی وہ ان کا ایکٹیویزم کا الگ داد ہے کہ وہ ماشاءاللہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا بینرز لے کے اور اس طرح کر کے ایکٹیویزم کے اندر ہو رہے ہیں, جس طرح کہ خاص طور پہ آج کل کا جنرلی ایک خوف کا ماحول پیدا ہوا ہے. لیکن اویئرنیس اور ایجوکیشن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. تو بس یہی مین فوکس تھا کہ کسی طرح سے نا ایک اویئرڈ آڈینس جو ہوگی نا اس کو آپ گمراہ, اس کو وہ کبھی ٹیکن اوے نہیں ہو سکتے, کیریڈ اوے نہیں ہو سکتے. نالج جو ہوگا نا رائٹ نالج جب آپ دیں گے ان کو اور وہ دین کے ان لائن ود دین, تو وہ انشاءاللہ جو ہے نا وہی ایک ایسی آڈینس پیدا کرے گا کہ آگے آئندہ فتنے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یا جس مرضی وجہ سے جتنے مرضی ہو رہے ہو نا وہ اینکر رہیں گے انشاءاللہ حق کے اوپر. یعنی آپ کا ایک اگر گول ہم کہیں تو وہ یہ ہے کہ امت کا جو نالج کیپٹل ہے وہ آپ بڑھا رہے ہیں, کوشش تو یہ ہے. جی جی. اور اس نالج کیپٹل کو آپ جو ہے وہ اسلام کے جو تربیتی پرنسپلز ہیں ان کے ساتھ ان لائن بھی کرنے کی کوشش کریں. بالکل. اچھا میں آئی ووڈ لائک ٹو پک آن ون آف دا تھنگز یو سیڈ, وہ میرے دل کے بڑے قریب ہیں. آپ نے بات کی تھوڑی سی اس میں بات کی, آپ نے بات کی کہ آپ نے جب تھوڑی ہسٹری دیکھی تو آپ کو ہسٹری کے اندر یہ نظر آیا کہ بہت سارے ہمارے حکمران اس ٹائم پہ خلفاء ہوتے تھے کہ ان کے اندر نا ایک پاور اسٹرگل تھی اور آپس میں پھر انہوں نے ظلم بھی کیا سب کچھ. میں اس میں اچھا اس میں نو ڈاؤٹ کہ سچائی ہے, یہ ایسا نہیں ہے, لیکن میں دو پوائنٹس آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک, کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ ہماری 1300 سالہ ہسٹری کے اندر مے بی یہ سارے واقعات جو ہیں جو ایسے ہوئے ہیں وہ 13 پیجز ہیں, لیکن ان 13 پیجز کو اورینٹلسٹ نے اتنا زیادہ اسپریڈ کر دیا کہ نریٹو یہ بن گیا ہے کہ اس ٹائم پہ جو ہے نا ایک بس ظلم و جبر کی حکومت تھی. حالانکہ جب ہم ڈیٹیل اکاؤنٹ اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کبھی بھی اس دوران یعنی اکا دکا واقعہ جیسے یزید والا واقعہ تو سب کے سامنے, کبھی بھی اسلام کی امپلیمنٹیشن سسپینڈ نہیں ہوئی. قانون جو امپلیمنٹ ہو رہا تھا وہ ادر دین اللہ کا قانون نہیں تھا, بلکہ وہ ہمیشہ قرآن سننا اپلائی ہو رہی تھی. جو اس بندے نے کیا وہ یوزلی اس نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کیا, یعنی امپلیمنٹیشن کے لیول پہ نہیں. اور پرسنل کیپیسٹی میں بھی جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ زیادہ تر وہ جس ٹائم پہ حکمران چینج ہونے کا ٹائم آتا تھا تو اس ٹائم پہ ایک پاور اسٹرگل ابھرتی تھی اور اس کے لیے کبھی کبھی قتل بھی شاید ہوئے یہ سب کچھ, اور اس کے بعد جب وہ ایک ابھرا تو پھر اس نے جو ہے نا امپلیمنٹ اس نے اسلامی کیا. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ہاں, جب تک سیکولرزم کا سوچ نہیں آئی تھی نا دنیا کے اندر, یا کم از کم اس نے مسلم ورلڈ کو انسپائر نہیں کیا تھا, یا اس کو کم از کم کہہ سکتے ہیں کنفیوز نہیں کیا, جب تک سیکولرزم نہیں آئی تھی تب تک یہ ضرور ہے کہ کوئی بھی حکمران اسلام دشمن نہیں تھا یا دین کا دشمن نہیں تھا کوئی بھی. بس اقتدار کے لیے اس کو جو اس نے ظلم کرنا تھا نا, یا اپنے آپ کو جسٹ ٹو میک شیور کہ ہی کلنگز آن ٹو دا پاور, تب تک کے لیے تو اس نے جو ظلم کرنا تھا زیادتی کی. ادروائز اسلام ہی فالو ہو رہا تھا امت کے اندر اور شریعت کے اندر, اس طرح جو مین جتنے بھی ہمارے اسلام کے اصول ہیں وہ فالو جنرلی ہو رہے تھے. وہ اور ظلم جو تھا نا وہ اتنا ہی ظلم تھا جتنا کہ آج کل کے اندر بھی لیڈرز جو جس طرح سے جو زیادتی کرتے ہیں نا, قانون کو اپنے حق میں لے لیتے ہیں, اپنے اوپوننٹس کو کسی طرح سے نیچا کرنے کے لیے, دبانے کے لیے,
اس طرح کے یا اس سے زیادہ بڑھ کے، جیسے آپ نے کہہ دیا کبھی قتل غارت ہو گئی. لیکن جنرلی اسپیکنگ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری ہسٹری کے اندر ادر دین کبھی ہم لوگ فرقہ واریت کی اس میں پڑھے ہیں نا اگر کئی، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہماری پوری تاریخ گواہ ہے اس بارے میں کہ کبھی شیعہ سنی یا کوئی اور میجر سیکٹیرین وار کبھی نہیں ہوئی ہماری، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. جو بھی ہوا تھا نا وہ پولیٹیکل جنگیں ہوئی تھیں جتنی بھی ہوئی ہیں آج تک. اچھا یہ میں ایک ریسنٹ میں نے نا ایک کیا تھا، ایک وہ کر رہا تھا آپ کہہ لیں کہ ایک ٹاک تھی، وہ میں پریپیئر کرنی تھی. تو میری تھوڑا سا نا ہیبٹ کی ہوتی ہے کہ میں اپنے ذہن سے نا پہلے میں جب کوئی ٹاپک پریپیئر کرنا ہوتا ہے نا میں کبھی کسی اور کی ٹاک یا کوئی اور چیز نہیں پڑھتا نا یا سنتا. میں ہمیشہ اپنے سوچ سے نا ایک ٹاپک پریپیئر کر لیتا ہوں پوائنٹس کے شکل کے اندر کہ یہ قرآن، یہ حدیث، یہ وہ، یا بک کا ریفرنس نہ کر کے. اور جب اپنا ذہن بنا لیتا ہوں نا کہ یہ میری ٹاک ہوگی، اس کے بعد میں نا اس ٹاک سے ریلیٹڈ سرچ کرتا ہوں کہ اور لوگوں نے کیا کیا بات کی ہوئی ہے اس کے اوپر نا. تو اس میں سے تاکہ میری جو اوریجنل سوچ ہے نا وہ انفلوئنس نہ ہو. پھر اس میں ظاہری بات ہے کہ امینڈمنٹ یا کریکشن یا وہ سب چیزیں وہ ہو جاتی ہیں. تو اب اس کے اندر میں نے ایک اور کام یہ شروع کیا ہوا ہے کہ جب فائنل سٹیپ ہوتا ہے نا تو میں ایک دفعہ ذرا چیٹ جی پی ٹی میں کچھ کاؤنٹر کویسچنس ڈالتا ہوں نا، کوئی اور ایسی چیز ہو یا کچھ ویسا ہو. تو مثال کے طور پہ یہ کہ میں نے اس میں چیٹ جی پی ٹی میں ڈالا کہ گیو می ایگزامپلز آف سیکٹیرین وارز ود ان اسلام نا. اس نے مجھے نا 3 ایگزامپلس دے دیں. اچھا اب عام بندہ ہوگا جس نے ہسٹری کم پڑھی ہو نا تو وہ تو کہہ لے گا، اس نوٹ کر لے گا نا اس چیز کو. میں نے اس کو کہہ دیا کہ 3 جو اس نے دی تھی نا، میں نے کہا یہ تینوں جو ہے نا یہ تو نہیں ہوئی تھی، یہ سیکٹیرین وارز نہیں تھیں، بلکہ فلانے جو اس کا پراپر ایک آنسر میں نے دینا تھا اس کو میں نے دے دیا. اس نے کہہ دیا کہ یس یو آر رائٹ کہ یہ نہیں تھی. میں نے کہا گیو می مور ایگزامپلس نا. اچھا اس نے ایک آدھ ایگزامپل دی. اس کے بعد اس کو چیٹ جی پی ٹی جو ہے نا اس نے کہنا شروع کر دیا نو یو آر رائٹ اٹ از کریکٹ کہ کوئی اسلام کے اندر نا کبھی بھی پیور سیکٹیرین وار کبھی نہیں ہوئی. یہ بہت اللہ کا شکر ہے، ورنہ کرسچینٹی کے اندر کیا کیا ہوا ہے نا، باقی آپ دیکھیں اس طرح. تو ہم بس بات کو ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ کا شکر ہے کہ پولیٹیکل سٹرگل کے علاوہ باقی اسلام کے اندر نہ کبھی سیکٹیرین وارز کے اندر کبھی اس طرح ہوا ہے اور نہ ہوا ہے کہ اسلام دشمن حکمران آئے ہیں. سیکولرزم آیا ہے نا جس نے امپیکٹ امت کو کیا ہے پرائمریلی 20th سینچری کے اندر. تو جب یہ نیشن اسٹیٹ اور سیکولرزم وہ چیزیں ہوئی تھیں نا وہاں سے تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹون اور وہ چیزیں تھیں نا وہ کوئی کسی کے اندر ہمت ہوئی کہ اس نے یہ جملہ بولا کہ نہیں جی پاکستان تو سیکولرزم کے لیے بنایا تھا، قائد اعظم نے بنایا اس لیے تھا، یہ لوگ غلط کہتے ہیں، یہ بھی صرف پاپولر سلوگن تھا. لیکن وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ جو پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت گئی تھی تو عمران خان کے ہوتے ہوئے کم از کم اتنا ضرور ہو گیا کہ جب پرویز مشرف کے دور کے اندر نا جب اس نے انلائٹن ماڈریشن اور سیکولرزم کو بہت ایک کامن کیا تھا نا اور اس بحث کو بہت کامن کر دیا کہ اس کے نام پہ بنا نہیں تھا، پرویز ادبھائی جیسے لوگوں نے بہت اس کو ان کو ایک موقع ملا تھا اسپیچ دینے کا نا، وہ ٹی وی پہ عام بات ہوتی تھی، بہت زیادہ اسپیس دی گئی تھی. اور جاوید غامدی جیسے جو لرنڈ اسکالرز ہیں وہ بھی آنا شروع ہوا. انہوں نے کہہ دیا کہ اسلام تو نافذ ہونے کے لیے چیز ہے ہی نہیں نا، وہ تو ایک عمل کرنا ہے بس آپ نے، اور وہ ٹھیک ہے حکمران بھی ہو جائے لیکن وہ جو خلافت اور وہ جو ہے نا اس کو بالکل ہی سائڈ لائن کرتے گئے تھے. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ اچیو ہم کچھ نہیں کر سکے ہوں گے اس میں سے، لیکن کم از کم وہ جو سلوگن اور نیریٹو کی حد تک ریاست مدینہ ایگزیکٹلی یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہو گیا. اور اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا. جب عمران خان نے کہا نا تو کسی نے چیلنج نہیں کیا کہ چیلنج اس نے نہیں کیا کہ موسٹ لائکلی وہ جو پبلک اوپینین ہے نا وہ بڑی رائپ ہے نا، بالکل خاص کر عرب سپرنگ کے بعد سے تو وہ بہت رائپ ہے. بالکل. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا نقصان بھی ہے؟ اور نقصان یہ ہے کہ لوگوں کے جو ایموشنز تھے جو کہ شاید ڈرائیو کر کے ہمیں وہاں تک لے جا سکتے تھے، یعنی وہ جو گاڑی کے انجن کے اندر نا دھماکے ہوتے ہیں، وہ پسٹنز کو چلاتے ہیں، کرینک موو کرتا ہے، پہیے چلتے ہیں، تو وہ آپ سمجھیں کہ ہوا میں ہی ہو گئے اور اس سے کوئی موومنٹ اصل میں نہیں ہوئی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ میں نے جس طرح پہلے بھی ایگری کیا اس بات پہ کہ ایکچولی کچھ اچیو کچھ نہیں ہوا. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایون جو اس پارٹی کے اس حکومت کے جو اپوزیشن میں تھے نا جتنے بھی، انہوں نے جو کاؤنٹر اسٹیٹمنٹ جتنے بھی تھے نا انہوں نے گورنمنٹ کی پرفارمنس کو کرٹیسائز کیا. یہ کبھی نہیں کہا کہ نہیں کبھی بھی ریاست مدینہ کے، ہاں بالکل، بلکہ ان کے بعد آنے والوں نے تو مزید اسلام کی ہیٹ پہنی، ہاں بالکل استعمال کیا، بالکل. اور کہیں پہ ہم سنتے ہیں کہ جی سید ہیں تو کہیں پہ ہم سنتے ہیں کہ حافظ ہیں، اسلامک کریڈینشلز بالکل وہ ایک ٹون سی بن گئی نا. اب دیکھیں مشرف کے دور کے اندر، کیونکہ میں اس کا نام اس لیے بار بار لے رہا ہوں کہ وہ میرے خیال میں واحد ریسنٹ ٹائمز کے اندر لیڈر تھا جس نے نا کھل کے انلائٹن ماڈریشن کے کور کے اندر نا سیکولرزم کو پروموٹ کیا تھا نا بہت زیادہ. تو مطلب کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جی یہ عورتوں کے لیے جو حقوق تھے، حقوق نسواں اور جو دوسری چیزیں تھیں، اس کی پازیٹیو باتوں کی میں نہیں کہہ رہا، لیکن پوائنٹ صرف یہ ہے کہ
پیور سیکولرزم کو بہت زیادہ اس نے نا پروموٹ کرنے کی کوشش کی تھی اس ٹائم کے اندر. تو وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وائرس یا بیکٹیریا اسپریڈ ہو رہا تھا نا, ایک سوچ آئیڈیالوجی کو ہٹ کر رہا تھا پاکستان کی, وہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس ٹائم کے اندر یہ وہ ایک اینٹی وائرس لگ گیا اسے ایک. صحیح. اور اینٹی وائرس لگا ہے موسٹ لائکلی اسی وجہ سے کیونکہ آپ نے شروع میں بات کی, امت نے کچھ سٹیپ آگے لیے ہیں اور وہ سٹیپ یہی ہے کہ اب حکمران آ کے سیکولرزم ٹائپ کی باتیں اور یہ سب کچھ سیل نہیں کر سکتے. ہاں بالکل. So where the ummah stands today, تو اس کو اگر اب خدا نہ خواستہ یہ الفاظ میں استعمال کرو, اگر آپ نے بیوقوف بنانا ہے, دھوکہ دینا ہے, تو آپ نے اسلام کے نام پہ کرنا ہوگا. بالکل. So you would have to have a narrative جس کے پیچھے وہ چلے. بالکل. اور اگین پھر یہ ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اس نیریٹو کو ڈی کوڈ کر کے ان کے سامنے رکھیں اور انہیں سمجھائیں کہ یار یہ ایسا نہیں ایسا ہو رہا ہے. بالکل. جو کہ اس وقت بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. جیسے آج بھی میری ایک ٹاک تھی اور وہ یہ ٹرمپ کا جو پیس پلان ہے اس کے حوالے سے, اور اس میں انفارچونیٹلی پاکستان بھی پیش ہے. تو وہ امت کو یہ سمجھانا کہ آپ خالی وہ 20 پوائنٹس پڑھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ باتیں بالکل کہانی ہے کہ ہم جو ہے نا یہ بات چل رہی ہے کہ وہاں پہ حفاظت کے لیے جائیں گے, ویسے نہیں, ان کو ڈی ویپنائز کرنے کے لیے, سرنگوں کو ڈھونڈ کے توڑنے کے لیے, ان سے اسلحہ لینے کے لیے سب بات ہے. بالکل صحیح. آپ نے بیچ میں ابھی فیمنزم کو ٹچ کیا, تو میں اس پہ تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ کے کیا ویوز ہیں, ویئر ڈو یو اسٹینڈ ود ریگارڈس ٹو دیٹ, کیونکہ بہت زیادہ نہیں ہماری جو امت ہے, لیکن اگر میں کہوں کہ ہماری جو اربن یوتھ ہے, شہروں میں رہنے والی جو یونیورسٹی گوئنگ یوتھ ہے, اور ہمارے جو مسلمان, ہماری جو امت کا حصہ باہر رہتا ہے, وہ ڈیفینیٹلی ان سلوگن سے اور اس آپ کہہ لیں اس آئیڈیالوجی سے کچھ نہ کچھ تو وہ افیکٹ ہو رہا ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ دیکھیں, جو اسلام اینڈ فیمنزم ہے نا, اس کے اندر تو زیادہ میں مزید بات نہیں کرتا, کیونکہ وہ نیچرلی بہت بات آلریڈی ہوئی ہوئی, یقیناً آپ نے بھی اپنے پلیٹ فارم کو یوز کر کے بات کی ہوگی. میں اس میں البتہ ایک کنفیشن ضرور میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں مینشن کر دوں کہ اگر ہم نے وہ حقوق اپنی عورتوں کو, خواتین کو, بیٹیوں کو دیے ہوتے نا جو اسلام نے جس کو کہا ہوا ہے نا, تو فیمنزم کو کوئی جگہ نہ ملتی یہاں پہ سٹینڈ کرنے کے لیے. اگر انہیریٹنس, ایجوکیشن, ان تمام چیزوں کے اندر اور جو ان کا جتنا بھی حق ان کا بنتا ہے وہ سارا کچھ ہم نے آلریڈی پرووائڈ کیا ہوتا ہے نا ان کو, تو فیمنزم یہاں پہ کوئی سٹینڈ نہ کرتا. ابھی انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ جو ریئل پرابلمز ہیں سوسائٹی کے اندر ان کو بیس بنا کے نا پھر فیمنزم اپنی ساری باتوں کو آواز چڑھا لیتا ہے, پروان چڑھا لیتا ہے. بس میں اتنا شارٹ سی بات اس کے اندر یہ کروں گا. ویلڈ بات ہے. اینڈ دیٹ برنگز اس ٹو اگین دی ادر پوائنٹ کہ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو حقوق دینا ہے یہ انڈیویجولس تو ایک حد تک کر سکتے ہیں, اور کچھ انڈیویجولس پہلے بھی کرتے تھے اور ابھی بھی کریں گے, اور شاید ہمارے اس قسم کے ایکٹیویزم سے ان انڈیویجولس کا نمبر کچھ بڑھ بھی جائے گا. بالکل صحیح. لیکن میں واقعی جاننا چاہتا ہوں کہ احمد بھائی جو ہیں وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا ہم یہ جو آلودگی نظام پھیلا رہا ہے اور جو غلط افکار نظام پھیلا رہا ہے اور جو صحیح افکار جن کی کے پرچار ہونی چاہیے تو ان کو روک کے رکھا ہوا ہے, کیا ہم اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں تھرو سچ ایفرٹس جو کہ آپ بھی کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, یا نہیں واقعی ہمیں بالآخر اس سسٹم کو بھی چینج کرنا پڑے گا؟ What do you think on that? دیکھیے, سسٹم کو چینج کرنا ایسا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ ہم وراثت کو, انہیریٹنس کو لے لیتے ہیں نا ایگزامپل کے طور کے اوپر. ایک ہے کہ اس کی عام اویئرنیس ہونا کہ انہیریٹنس کی نالج جو ہے نا, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کا آدھا علم کہا گیا ہے. صرف ابن ماجہ کی حدیث کے اندر اس کو علم الفرائض کہتے ہیں نا ایکچولی عربک کے اندر اسے, تو علم الفرائض کو دین کا آدھا علم کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیملی جو پالیٹکس یا فیملی کی لڑائیاں, آپس میں ناراضگیاں اور جو جتنے بھی ایک سوسائٹی امپیکٹ ہوتی ہے نا, اگر ہم علم الفرائض کو امپلیمنٹ کرنا شروع ہو جائے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی چیزیں امپروو ہو سکتی ہیں اس سے. اچھا, اب اس کے اندر میں یہ کہوں گا کہ ایک تو ہو گیا کہ عام علم کا پھیلانا ہے اس کا کہ آپ کے حق یہ, آپ کا یہ بنتا ہے. اب کے دور کے اندر اصل کام یہ ریاست کا یہ بنتا ہے کہ جس طرح نادرا کا اب میں اور آپ کہیں بھی ٹریول کرنا ہے یا کہیں بھی ضرورت ہوتی ہے تو ایک FRC ہم لیتے ہیں, فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. اس کے اندر میرا بھی فیملی ٹری بنے گا, میرے پیرنٹس کا, میرے سبلنگس کا, پھر آگے بینگ میرڈ تو آگے میرا اپنے فیملی اور بچوں کا آ رہا ہوتا ہے. تو جب یہ ہوتا ہے نا یہ چیز, تو وائی ناٹ اس کو گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس کو پازیٹیو اسٹیپ میں یہ لے کے جائے کہ جیسے ہی ہم لوگ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں نا,
تو بجائے یہ کہ میں ایک پیرالل پروسیس چلا رہا ہوں کہ گھر میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اچھا جی ہم نے اب وہ کرنا ہے وراثت میں تقسیم کرنے چیزوں کو، تو گھر کے اندر بات ہو رہی ہے نہیں یہ اس کے حصے میں جائے گا، یہ اس کے حصے میں جائے گا، اس طرح جائے گا. جب آپ کے پاس سارا FBR کے اندر آ رہا ہے کہ فلانے بندے کے ایسٹس اتنے ہیں اور یہ فیملی ریکارڈ ہے آپ کا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو نیچرل فارمولا جو ہے نا وراثت کی تقسیم کا، وہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ وہ نیچرلی اسی کو نادرہ سے ہی آپ کو ایک سرٹیفکیٹ مل جائے، نادرہ FBR کے اس سے کہ بندے کے ایسٹس یہ تھے، نون ایسٹس، یعنی کہ اس میں پلاٹ ہو گیا، بینک اکاؤنٹس، گاڑی اور وغیرہ جو بھی بڑے جو سائزبل یعنی کہ نوٹیبل ایسٹس جتنے بھی ہو گئے، یہ ایسٹس بنتے ہیں. عدالت کے اندر نیچرلی یعنی کہ مجھے کیس چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہاں سے ایک سسٹم وہ نکل جائے کہ اس کے تحت یہ اس کے ورثاء بنتے ہیں، یہ اس کے. اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ سوائے یہ کہ ایک دو بہت مائنیوٹ کیسز کے اندر جنرلی اسلامک سارے جو گروپ اسکول آف تھاٹ ہے نا سارے متفق ہیں. یہ ایک بہت مشکل کام بھی نہیں ہے، یعنی کہ ہم آدھا کام کر چکے ہیں. FBR کا کام ہے تمام آپ کے ایسٹس کا وہ ریکارڈ رکھنا، ٹیکس پیئر آپ ہیں اس طرح کر کے. انہوں نے ایک پورٹل بھی بنایا ہوا ہے معلومات کے نام سے، تو وہاں پہ ہو گیا آپ کے ایسٹس ہو گئے. بندہ مر گیا، فیملی سارا ریکارڈ وہاں پہ نادرہ کے ساتھ، جس کو اور امپروو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاسپٹلس کو انگیج کریں ریکارڈ کے ساتھ کہ جب ڈیتھ ہوتی ہے نا، نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے، تو میں نے جا کے انفارم نہیں کرنا. جس طرح برتھ ہوتی ہے تو وہ رجسٹریشن پروسیس آٹومیٹ ہو سم ہاؤ، اس طرح ڈیتھ کا بھی کوئی ہونا چاہیے نا. نیچرلی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پارٹ آف لا بنا دے کہ انڈیویجول ایفرٹ بھاگ دوڑنا بیچاروں کی لگ رہی ہو کہ 6 مہینے 8 مہینے سال لگ جائے گا ہمیں صرف ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینے میں، اور پھر اس کے بعد اس کی نیچرل اس ادارے میں جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں. تو میرے اپنے ایگزامپل میں آپ کو یہ اس کی وراثت کے پوائنٹ آف ویو سے دے رہا تھا کہ گورنمنٹ اصل میں تو گورنمنٹ کے سسٹم کے اندر یہ چیز امپلیمنٹ ہو جائے نا تو ویسی زیادتی نہ ہو کہ ہوتا نا کہ ہم بیٹیوں کو نہیں دیتے امپلیمنٹ. اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ اف آئی ایم ناٹ رانگ، ابھی تک ہم اپنے بیوروکریٹس کو اس بات کے اوپر نہیں لا سکے کہ وہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں. ایسا ہی ہے نا؟ جی. پولیٹیشینز بھی بڑی مشکلوں سے کرتے ہیں، اور جس طریقے سے کرتے ہیں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جو بڑے بڑے پولیٹیشینز، آئی تھنک نواز شریف کی نیٹ ورتھ شاید میرے پاس بھی نہیں ہوگی. بالکل. تو وہ کیسے یہ کرتے ہیں؟ وہ تو ان کا تو پرابلم، ہماری ایلیٹ جو ہے اس ملک کی، اس کا تو پرابلم ہی یہ ہے کہ اس کے سارے اثاثے بھی چھپے ہوئے ہیں، ان کی نیشنلٹیز کا بھی ہمیں نہیں پتا، ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ باہر ملک میں کیا اون کرتے ہیں. تو دے ول نیور لیٹ دیٹ ہیپن انفارچونیٹلی. ہاں، اچھی بات یہ ہے کہ پارٹ آف لا تو یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کرنا ہی کرنا ہے، آپ نے اپنی نیشنلٹی کو بھی ڈکلیئر کرنا ہے. اگر آپ نے کوئی وزیر یا کوئی چیز بننا ہے، یو ہیو ٹو سرینڈر ون پاسپورٹ. جو بھی لاز ہمارے ہیں نا، جس طرح ابھی ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ وزیر جو خارجہ بنے ہوئے ہیں، جو وزیر مال بنے ہوئے ہیں، اورنگزیب صاحب جو ہیں، اب انہوں نے ہی ہیڈ ٹو سرینڈر از نیشنلٹی کہ ٹھیک ہے میں اس کا یہ بن رہا ہوں. تو رول تو وہیں پہ ہیں. اس طرح ہی رول یہ بھی ہے پولیٹیشینز نے اپنے ایسے، اب وہ ڈکلیئر نہیں کر رہے، اور اگر ڈکلیئر نہیں کرتے تو وہ ڈیفالٹ کیوں نہیں ہو رہے یا ڈسکوالیفائی کیوں نہیں ہو رہے. وہ ایک امپلیمنٹیشن آف لا کا مسئلہ تو ضرور ہے، لیکن کم از کم لا تو پھر بھی ادھر ہی ہے نا کہ ڈکلیریشن از ریکوائرڈ. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہو گیا کہ لائک وائز ہم آلریڈی کچھ چیزوں کے اندر نا، جس طرح میں نے کہہ دیا کہ FBR کا رول اور یہ جو ہے وہ سب کچھ تو ہے ہی ہے، نادرہ کا بھی آلریڈی ہے. صرف دونوں چیزوں کو پلگ ان کرنا ہے، دونوں چیزوں کو کنیکٹ کرنا ہے اور پلگ ان کرنا ہے. نیچرلی اس سے ہماری جو ایک بہت ہی بسیدہ عدالتی نظام ہمارا چل رہا ہے، اس کے اوپر سے کتنا پریشر کم ہو جائے گا جب آپ سوچیں کہ اگر انہیریٹنس کے اور اس کے جو مسائل ہیں نا، وہ کیسز وڈرا ہوتے ہیں جب صرف کنفلکٹس کے کیس میں آئے گا. کہ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ XYZ کا میں وارث بنتا ہوں، ان کے ریکارڈ نادرہ ریکارڈ میں میرا ریکارڈ اٹیچ نہیں ہو رہا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ ادروائز اویلیبل ہے وہ. تو جو گورنمنٹ ہے نا، اس کا دیکھیں، گورنمنٹ کا جو بلیک میلنگ ان کی ہے نا، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وراثت تقسیم صحیح طرح سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، کیونکہ ان کا تو نہیں کرپشن کا فرق پڑ رہا نا اس چیز پہ، تو وہ کر لیں گے. یعنی کہ اٹ از جسٹ این آئیڈیا جو کہ اگر رائٹ کوریڈورس تک سنا جائے نا اسے، اور اس کو کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی برائی نہیں لگ رہی، اس میں کسی ہمارے آرمی چیف کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کسی وزیر اعظم کو، وزیر کو فرق نہیں پڑتا کہ وراثت کے لیے اگر ایسا ایک سسٹم بن جائے، ایک آٹومیٹڈ سسٹم بن جائے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹس آر نیچرلی پرنٹ آؤٹ میں آ جائے. اس سے نہیں پڑھ رہا، لیکن اس کانسیپٹ سے کہ ان کی ساری، یہ تو تب افیکٹو ہوگا جب آپ کے ایسٹس ڈکلیئرڈ ہوں گے نا. یعنی اس کا ایک لازم ملزوم پارٹ یہ بھی ہوگا کہ آپ نے ایسٹس ڈکلیئر کرنا. ہاں بالکل. وہاں پہ اعتراض ہے میرے خیال میں شرافیہ کو، اس والے نوز کو جو ہے نا وہ اپنے گرفت ٹائٹن ہونے نہیں. ہاں بالکل. اس کے اندر نا دیکھیں یہ بھی چیز ہے کہ جو ہمارا ایک جو ٹیکسیشن سسٹم ہے نا،
یہ بات ہے جب میرے خیال میں بیک ان جب یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، یہ 2013 کے الیکشنز کی شاید بات ہے، اس کے کمپین کے اندر نا نون لیگ نے کمپین کے چلایا تھا کہ پاکستان کے ٹیکسیشن سسٹم ہے نا وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ لوگ اس سے گھبراتے ہیں یا وہ نہیں کرتے، تو ہم جب آئیں گے تو ہم اس کو سمپلیفائی کریں گے، ہم ون سنگل ٹیکس پالیسی کے اوپر آئیں گے ہم لوگ۔ وہ کیا تو کچھ نہیں، وہ تو صرف الیکشن سلوگن تھا، لیکن جب تک یہ چیز نہیں ہوگی نا واقعی کہ مجھے بھی یہ پتہ ہو کہ یار خام مجھ سے نا پیسے نہیں پل کیے جا رہے ہوں گے، مجھے نوٹس نہیں آ رہے ہوں گے، بلکہ یہ کہ ہاں میرا جو کہہ سکتے ہیں نا کہ جو جائز ٹیکس بنتا ہے صرف میں نے اتنا دینا ہے اور میں دے رہا ہوں ٹیکس، ساتھ والا نہیں دے رہا، یہ جو امپیرٹی نظر آ رہی ہوتی ہے نا، یہ دو چیزوں کا خوف اگر اتر جاتا ہے تو پھر میرے نہیں خیال کہ عوام کے اندر نا یہ اس چیز کا وہ ہوگا، عوام دینا چاہے گی۔ اچھا ہاں بھائی، تو واپس سوری میں وہ بات کر لوں کہ ہم ایگزامپل ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا چیز ہے کہ جو انصاف لا سکتی ہے نا، تو ایک شارٹ سی ایگزامپل تھی یہ والی کہ اس طرح کی ایگزامپلز ہیں جو کہ اشرافیہ کو ہرٹ اس طرح نہیں کر رہی، وہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کرتے نہ کریں، لیکن کم سے کم نا ایک سسٹم آ جائے گا کہ وراثت جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح تقسیم ہوتی ہے، اور اس کے بعد آگے وہ جس نے نہیں ڈکلیئر کیا وہ اس کا کوئی اور قانون بن جائے گا کہ انڈکلیئرڈ ایسٹ کہاں جاتے ہیں پھر نا، وہ ڈسپوز کیسے ہوتے ہیں، اس طرح تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے گھر کے اندر ₹1,00,000 کیش رکھا ہوا تھا تو وہ ایف پی آر کے اس میں ڈکلیئر تو نہیں ہوگا نا، لیکن وہ تو ویسے تقسیم ہو جائے گا۔ اس طرح ہی لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ انڈکلیئرڈ ہوتی ہیں، نان جیولری آئٹمز جو ہوتے ہیں۔ لیکن ہم آج یہاں بیٹھ کے جی اگر قانون کی بالادستی کی اس ملک کے اندر بات کر رہے ہیں نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو ہضم کر پائیں گے، گیون دا فیکٹ کہ ابھی 1-2 دن پہلے ہی وہ جو 2 بچیوں کا قاتل، ایک انڈر ایج ڈرائیور جو کہ ایک نان کسٹم پیڈ اللیگل گاڑی چلا رہا ہے، جج صاحب کا بیٹا ہے، اس کو جس طریقے سے 4 دن کے اندر انہوں نے بری و ذمہ کر دیا، فیصلہ کرا دیا، صلح ہو گئی، حالانکہ 2 لڑکیاں قتل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو اور ہزاروں ایسے واقعات ہیں۔ 3 سالہ ابراہیم جو ہے وہ گر کے، ابھی ایبٹ آباد کے اندر جو ایک وہ ہماری بہن ڈاکٹر وردہ والا، جی بالکل، مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ this leads us to a broader discussion، اور وہ ڈسکشن یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ نریٹو پیش کرتے ہیں اور اس میں بلیو کرتے ہیں، I would say پی ٹی آئی ان میں سے ایک تھی، کہ دیکھیں یہ جو ڈھانچہ ہے نا یہ ٹھیک ہے، اوور آل ڈھانچہ، اور اس کے اندر قوانین بھی موجود ہیں، مسئلہ کرپشن کا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، یہ ایک بہت اسٹرانگ نریٹو ہے۔ اس کے کاؤنٹر نریٹو ہے، وہ نریٹو یہ کہ نہیں، یہ ڈھانچہ جو ہے نا اس میں کرپشن تو ہے، لیکن کرپشن آپ کا اگر آپ پوری کرپشن ختم کر دیں تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ شاید جو اس ڈھانچے کے جو مقاصد ہیں وہ پرفیکشن سے اچیو ہوں گے، اور اس ڈھانچے کے مقاصد ہی کچھ اور ہیں۔ وہ مقاصد جو ہیں وہ لوکلی یہاں کی اشرافیہ کو سرو کرنا ہے، اور گلوبلی اصل میں جو بھی گلوبل پاور ہے جو کہ سب امریکہ ہے اس کو سرو کرنا ہے۔ تو پہلا سوال یہ، اور میں اس پہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاؤں تو آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں نریٹیوز میں سے؟ یہ بہت وائڈ اسپریڈ ہیں۔ بالکل۔ پہلے تو وہ جو 2 لڑکیوں کی بات اور ایسے واقعات ہیں نا، اس میں کسی کی ایک پوسٹ بڑی مجھے اچھی لگی تھی کہ ہمارے اشرافیہ کو نا پورے شریعت کا ایک قانون صرف اچھا لگتا ہے، اور وہ دیت کا ہے، کہ جو مرضی ظلم کر لینا، یہ انہیں پتہ ہے کہ منی کین بائی تھنگز۔ اچھا آپ نے بات کی، میں اس پہ ایک بلاگ بھی بنانے کا سوچ رہا تھا۔ دیکھیں وہ قانون بھی نا، چاہے وہ اس ٹائم پہ ریمنڈ ڈیوس کے لیے اپلائی ہوا، چاہے ابھی ہوا ہے، دونوں صورتوں میں وہ قانون جیسے اپلائی ہونا چاہیے نا ویسے نہیں ہوا۔ کیسے نہیں ہوا؟ آپ نے دیکھیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، لیٹس سے کہ میری بچی فوت ہو گئی ہے اور میرے پاس یہاں پہ کوئی انسپیکٹر، آئی جی، ڈی آئی جی، کوئی بھی میجر کوئی آئے نا، اور مجھے کہے کہ دیکھو بھیا اس نے چھوٹ جانا ہے، اس کو ہم ملک سے نکال لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ اب ہم صرف آپ سے پوچھنے آئے ہیں کہ آپ نے یہ پیسے لینے یا نہیں لینے، اس سے صرف یہ فرق پڑے گا کہ وہ جو سرخی بنے گی وہ یہ بنے گی کہ ہمارا صلح ہو گئی تھی، یا یہ بنے گی کہ چلا گیا۔ اب ہونا یہ چاہیے، دیت یہ ہے کہ اس کو سزا سنائی جائے، اس کو کورٹ کہے کہ یار اب اس کی پھانسی، اور جب وہ جو ہے نا پھانسی کے لیے یا جو بھی سزا ہے اس کے لیے جا رہا ہو، اس ٹائم پہ فیملی کو کہا جائے کہ ناؤ اٹس یور چوائس، اب آپ بتائیں آپ اس کو معاف کر دیں گے۔ ان دونوں کیسز میں ایسا نہیں ہوا، تو اس کی آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ ان کو یہ قانون پسند ہے، لیکن یہ قانون بھی ان کو اپنی اصل شکل میں پسند نہیں ہے۔ 100% ایسے، بالکل ایسے۔ اور اس قانون کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہا ہے نا، وَلَكُمْ حَيَاتٌ فِي الْقِصَاص، تمہارے لیے جو ان 3 آپشنز میں نا قصاص جو بدلہ لینا ہے نا، اسی میں ہی چھوٹ ہے تمہارے لیے۔ تو بالکل صحیح ہے۔ اچھا اب یہ جو آپ 2 نظام اور اس کی بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی یہ سوچ ہے اور جو کاؤنٹر، لیکن ناٹ جسٹ پی ٹی آئی، لیکن ایک ڈومیننٹ وہ ایک اوپینین رکھتے ہیں، اور دوسری طرف وہی سوچ ہے۔ تو اصل میں دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ
جو بھی نظام ہوتا ہے نا، جو بھی نظام ہوگا، چاہے وہ جتنا مرضی ہم پرفیکشن کے اوپر لے آئیں، دا مومنٹ اس کے اندر کرپشن آ جائے گی نا، وہ کسی بھی چیز کی کرپشن ہوگی تو وہ اس نظام کو کبھی بھی نہیں چلنے دے گی. اس کی مثال جو ہے نا وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پہ کہ اس میں کچھ ہی ہمیں شاید مثال دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ اگر ایک مفتی اور جو وہ کیٹیگری کے جو لوگ ہیں نا، اگر وہ بھی کرپٹ ہو جائے نا تو وہ بھی الٹا سیدھا فتویٰ دے دیں گے. اس میں کتنی ڈھیر ایگزامپلس ہمیں موجود ہیں، اور جس مرضی چیز کا جواز ہمیں ریکوائرڈ ہوگا نا، ہم جواز لے بھی سکتے ہیں کوئی بھی چیز کا. تو جہاں پہ کرپشن آ جائے گی نا، یا جو تقویٰ مسنگ ہوگا جہاں پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ قرآن کے اندر کوئی بھی تعلیمات دی ہیں یا کوئی بھی چیز دی ہے، ایون جو میاں بیوی کا جو نکاح ہو رہا ہوتا ہے، شادی ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں خطبے کے اندر ڈومینیٹ جو بات کر رہی ہوتی ہے نا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا تھا، اور جو بات کرو قولوا قولا سدیدا. اب اس کے اندر کوئی قانون کی وہ نہیں ہمیں پڑھائے جا رہے ہوتے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ شک آپ کے اوپر اپلائی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے. بنیادی طور پر تو اللہ کا ڈر رکھو، خوف رکھو، اس چیز کا رب کا جو ہے نا وہ تقویٰ ہونا چاہیے جس کے نام کے اوپر تم ایک دوسرے کو واسطے دیتے ہو. تو یہ اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ جو تقویٰ یا جو خدا خوفی یا جو وہ ہے نا وہ، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ پوری عوام کے اندر ہو جائے گی، ایک دم سے ہو جائے گی، لیکن کم سے کم جو ہے نا وہ ایک جو سائزبل جو گروپ ہے نا، اور جو کم از کم جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے ان کے اندر کچھ تو ایک پرسنٹیج کے اندر چیز ہونی چاہیے. ادروائز کوئی بھی نظام نہیں چل سکے گا. ہم پرفیکٹ شریعت کو بھی نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تمام کے تمام لوگ کرپٹ ہو جائیں تو وہ بھی نہیں ہو سکے گا. جی جی. اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ جو رولنگ ہے کلاس، اس میں یہ تقویٰ والا ایلیمنٹ کچھ حد تک موجود ہے یا بالکل مسنگ ہے؟ میرے خیال میں تو بالکل ہی اپنے آخری سانسوں پہ رہے. بالکل. اب پھر سوال یہ آتا ہے کہ وہاں تک یعنی ہم تو جنرل عوام میں تو کام کر سکتے ہیں، بالکل، لیکن کچھ ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ جب وہ لوگ اوپر پہنچتے ہیں ایون انہی میں سے، تو وہ جو ہے نا کچھ ہمارے لیے عجیب سے فرعون بن جاتے ہیں، بہت زیادہ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں، اس پورے ویسٹرن ورلڈ آرڈر کو. بالکل بالکل. دیکھیں اس کے اندر نا میرے اپنے خیال میں یہ بھی ہے کہ انفارچونیٹلی جو اچھا میں نے ایک اور چیز یہ بھی دیکھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو نا ظاہر اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، یعنی کہ دین کو فالو نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، لیکن اگر آپ ان کے آگے بہت اچھے طریقے سے بات کو کمیونیکیٹ اور ڈسکس یا وہ کریں نا، اور ان کے بے شک کوئی سوال کچھ بھی ہو، کم از کم میرا ایکسپیرینس تو یہ رہا ہے کہ جنرلی اسپیکنگ نا لوگوں میں خیر ہوتی ہے. آپ نے ان کو اگر پہلے سے اسٹیریوٹائپ لیبلنگ کر دی ہے نا کہ یہ برے ہیں اس طرح کر کے، تو وہ چیز نہیں ہے اس طرح. اچھا ایک اور پروجیکٹ بھی ہے جس کے اندر جو ہماری میڈیا ٹیم ہے، میں بھی اس کے اندر انوالو ہوں. ہمارا ایک پروجیکٹ ہے یوٹیوب چینل، اس کا نام ہے فلیش بیک زندگی نا. اس کے ذریعے ہم نے بہت سارے لوگوں کو جنہوں نے ایک ایج گزار لی، ہم ان کی لائف سٹوریز نا انٹرویوز ریکارڈ کرتے ہیں. تو اس کے اندر بھی ہمیں بہت سارے لوگوں کی سٹوری سے یہ بھی آئیڈیا ہوا ہے کہ جنرلی اسپیکنگ نا ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ برائی ہے اور صرف برائی ہے. بہت اچھی سٹوریز یا بہت اچھے لوگ بھی گزرے ہیں جن کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیلنس تھوڑا بہت بنتا ہے سوسائٹی کے اندر. ورنہ تو ہم اسی بات پہ آ جائیں نا جو حضرت علی سے لے کے تو آگے بہت سارے نیچے اسکالرس تھا کہ امام ابن تیمیہ اور کئی لوگوں کے ساتھ بات کوٹ ہوتی رہتی ہے کہ جو ظلم کا نظام ہے وہ نہیں چل سکتا، کفر کا نظام چل سکتا ہے نا. وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ایٹریبیوٹڈ کوٹیشن ہے یہ والی. تو اس لیے ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت ہی برا حال ہے، لیکن یہ جو سارا جو ہمارا کرنٹ جو سسٹم ہے نا، جتنا بھی یہ دیکھیں فوج کو بھی ہم چھوڑ دیں کیونکہ فوج تو ویسے بھی اپنے حدود سے بہت باہر نکلی ہوئی ہے، جو ان کے کام نہیں ہے وہ اس میں بھی انوالو ہوئی ہے. فوج اپنے پروفیشنل اس کے اندر ہے. باقی اگر ہم آئے نا تو میرے اپنے خیال میں ہمارا عدالتی نظام جو ہے نا وہ پوری کی پوری اوور ہالنگ مانگتا ہے. ہمارا یہ جو کمشنر والا سسٹم ہے نا جس کا یہ بالکل یہ پورا کا پورا یہ دیکھیں یہ اس دور کا بنا ہوا تھا، اور یہ ہمارے جنریشن اپون جنریشن آف لیڈرز جتنے بھی ہیں نا ان سب کی یہ نااہلی ہے کہ ہم اس کو کبھی بھی صحیح معنوں میں ہم اس کو چینج ہی نہیں کر سکے، امپروو ہی نہیں کر سکے. اور یہ ویسے بھی وہ اس پاپولیشن اس سوچ کے حساب سے تھا. ابھی دیکھیں ابھی بھی مثال کے طور پہ کوئی بھی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے ہم دفعہ 144 لگا لیتے ہیں. یار 4 لوگوں کی اسمبلی، اس دور کے آبادی میں ہوتا ہوگا 4 لوگوں کی اسمبلی، اب 4 لوگوں کی اسمبلی کو آپ جرم بنا دیں گے. اس میں تو جیسے ہی آپ اپنی فیملی کے ساتھ جائیں گے آپ بھی قانون کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہر کوئی کر رہا ہے. ہمارے ابھی بھی دیکھیں کہ جو لا ہے نا وہ پرانے لاز ریووک نہیں ہوتے. کووڈ کے قانون ہوں گے نا وہ بھی قانون کے حساب سے چل رہے ہوں گے بولے، تو اس لیے کوئی بھی کیس آپ کے اوپر نا آرام سے وہ بنایا جا سکتا ہے. تو ہم ایکٹیولی نا کبھی بھی قانون کو نا ہم لوگ اس کو گو تھرو نہیں کر رہے ہوتے، جو ایون جو ممالک جن کے اندر بادشاہی نظام چل رہا ہے نا وہ ایکٹیولی کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح دبئی کے اندر میرا جو چھوٹا سا ایک کام ہے اس کی وجہ سے بزنس ہے، اس کی وجہ سے نا میں نے وہ ڈفرینٹ چینلز یا جو ہوتے ہیں نا گروپس ہوتے ہیں یا گورنمنٹ کی بھی جو ہوتے ہیں ای میلز آتی رہتی ہیں. اب مثال کے طور پہ ان کے اندر آیا ہے کہ باڈی ٹرانسپلانٹ کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر نا اب یہ نان ہیومن آرگنز کی ٹرانسپلانٹ کے بھی ایک کام شروع ہو گیا ہے.
تو ابھی اسی ویک کی بات ہے کہ ایک آیا تھا کہ ان کی جی وہ کمیٹی بیٹھی ہے گورنمنٹ کی اور انہوں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے اور یہ ان کے کچھ چند فیصلے ہیں اور نیکسٹ میٹنگ اس ڈیٹ کو ہوگی، اس طرح کر کے ہوگا. اب وہ کتنا دور ہے اس نظام سے کہ عوام کی کوئی رائے ہے کہ نہیں ہے، کچھ ہے. بادشاہی نظام ہے یو اے کے اندر ٹوٹل چل رہا ہے، وہ بھی بادشاہی بھی بولا جو پورے صرف یہ خاندان بس یہ اس کو فالو کرے گا اس طرح. لیکن کم از کم اگر وہ عوام کی کیئر اور اس طرح کر رہے ہیں اور پرو ایکٹیولی قانون کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھا اب انہوں نے کہ کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا، زیادتی تو نہیں ہو رہی، اور کیا ہم اپ ٹو ڈیٹ ہیں اپنے قانون کے حساب سے. تو ایون اتنا برا نظام جہاں پہ حق رائے بالکل بھی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ تو سوائے یہ کہ تعریف کرنے کے علاوہ نا کچھ نہیں کر سکتے. وہ ملک جہاں پہ ایون یہ بھی قانون ہے کہ ہر دکان پہ، ہر شاپ میں، ہر آفس میں نا تصویریں لگی ہونی چاہیے، لازمی لگی ہونی چاہیے whether you like it or not. تو اس کے باوجود وہ نا ایک مطلب کہ اگر عوام کو سرو کر رہے ہیں نا اور جنرلی ظلم نہیں ہو رہا وہاں پہ تو سروائیول ہو جاتا ہے ادھر. تو برا نظام بھی ہونا، کرپشن ہوگی، آپ کا موڈ ہی نہیں کام کرنے کا، کرنا ہی نہیں چاہ رہے آپ کام. میں نے خود عدالتوں کے اندر کچھ بہت ملٹیپل جو ہے نا وجوہات کی وجہ سے کچھ کئی چیزیں بھگتی بھی ہیں. تو جنرلی اسپیکنگ نا، اور کئی ججز کے آگے تو ججوں کا موڈ ہی نہیں ہوتا کیس سننے کا. ان کا بس یہ ہوتا ہے کہ یار ایک نئی تاریخ تلے جان چھوٹے، بس آپ کا کیا مسئلہ ہے، جاؤ 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 جاؤ. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک آدھ اگر اچھا جج ہو نا تو وہ تاریخ نہیں جانے دیتا. وہ ایک دو تاریخوں کے اندر نا اس نے وہ چیزیں ختم کی ہیں جو سال سے کیس میں پھنسی ہوئی تھیں. تو ایک اچھا بندہ ہونا جو ہے نا وہ ایک اس کا ضرور انٹیگرل پارٹ ہو. پاکستان کے اندر البتہ جیسا میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ جو ہمارا ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے اور جو ہمارا یہ جو عدالتی سسٹم ہے نا، یہ دو سسٹم انتہائی پوشیدہ ہیں. ان کو تو ٹوٹلی اوور ہال چینج کرنے کے باقی جو چیزیں ہیں وہ انکریمنٹل چینجز بھی کافی ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے، میں اسی کو آگے جاتے ہوئے بڑے انٹرسٹنگ آپ نے کچھ باتیں کی. آپ نے مثال دی اور کہا کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے اندر خیر ہے، ٹوٹلی ایگری. انڈیویجول کیپیسٹی میں وہ آپ کی طرح بہت اچھے کام کر رہے ہیں اور اگر وہ جج کی سیٹ پہ بیٹھا ہے تو فیصلے بھی ٹھیک دینے کی کوشش کر رہے ہیں، سب آئی ایگری دیر. لیکن ایک مسئلہ ہے، مجھے ایک استعارہ ذہن میں آتا ہے، ایک میٹافور، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک علاقے میں ایک کنویں کے اندر ایک کتا گر جاتا ہے، گر کے مر جاتا ہے، وہ پانی سارا آلود ہو جاتا ہے. وہ لوگ آتے ہیں اور کسی مفتی سے فتویٰ لیتے ہیں کہ جی ہمیں کتنے ڈولچے یا کتنی بالٹیاں نکالنی ہوں گی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو اس میں سے 40 بالٹیاں نکالنی ہوں گی. وہ جاتے ہیں، بڑی محنت سے 40 بالٹی نکالتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پانی پھر بھی بدبودار ہوتا ہے. پھر مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں، مفتی صاحب پھر کہتے ہیں آپ 40 بالٹیاں اور نکالتے ہیں. یہ سلسلہ لگا رہتا ہے. آخر میں جب یہ آتے ہیں تیسری چوتھی دفعہ تو مفتی صاحب پوچھتے ہیں کہ یار وہ کتا تو نکالا ہے آپ نے؟ وہ کہتے ہیں جی آپ نے تو کتا نکالنے کا نہیں کہا. وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. میرا یہاں پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جتنے خیر کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان بیچاروں کی مثال اس نظام کے کتے کی وجہ سے جو کہ کنویں میں گرا پڑا ہے ایسی ہے کہ وہ لگے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں لیکن ملک پیچھے جا رہا ہے. لوگوں کی جو مالی صحت ہے، لوگوں کی جو جسمانی صحت ہے، لوگوں کی جو آپ کہہ لیں اسپرچول صحت ہے وہ خراب تر ہوتی جا رہی ہے. لوگوں کے حوصلے پست ہو رہے ہیں. تو اگین بڑی ڈسکشن ہے یہ، شاید ہم نے یہ پلان بھی نہیں کی، لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ یہ پیچ ورک کا کام نہیں ہے اور اصل میں ہماری جو ایون اس ملک کی جو فکری اساس ہے اس کے اندر کچھ پرابلم ہے. لیٹ می گیو، میں کل نا کچھ سوچ رہا تھا ایک پوسٹ بنانے کے حوالے سے، اور میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کبھی کبھی آپ کہیں تھوڑی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ وائی از اٹ ڈیفیکلٹ کہ میں امت کو جہاں میں اتنے زیادہ انٹریکشنز کرتا ہوں میں یہ نہیں سمجھا پاتا کہ جی آپ کا یہ نظام جو ہے یہ اصل میں ایک کفریہ نظام ہے. تو میں نے سوچا کہ یار کیا کیا جا سکتا ہے جس سے کہ یہ بات نہ ان کو کھل کے سامنے آ جائیں، دے اسٹاپ ڈیفینڈنگ. میرے ذہن میں ایک سمپل سی چیز آئی. میں نے کہا یار اگر ہم ان سے پوچھیں کہ آپ یہ بتائیں کہ کچھ تو اسلام کی ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ جنرلی تمام مسلمان مانتے ہیں اور ایک عام مسلمان جانتا ہے، کچھ تو ایسی چیزیں ہوں گی، اور اگر وہ چیزیں، اور وہ مانی بھی رکھتی ہیں بڑی چیزیں، وہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہیں، اور اگر وہ چیزیں لیٹ سے ہمارے ملک کے اندر پچھلے 78 سال سے امپلیمنٹڈ نہیں ہیں، دیٹ مینز دیر مسٹ بی سم تھنگ رانگ. میں نے سوچا تو دیکھیں سب سے پہلے اگر میں ایک کہوں تو یہ جو مسلمانوں کی یونٹی کا مسئلہ ہے، تو تمام مسلمان جنرلی یہ مانتے ہیں ہم ایک امت ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، ہم جسم کی مانند ہیں، انما المؤمنون اخوہ وغیرہ یہ ساری چیزیں نا. لیکن
ہمیں تو تقسیم کیا ہوا ہے اور ہم نے اپنی خود بھی نہیں کیا. ہم جانتے ہیں کہ کہیں انگریز نے تقسیم کیا ہے, کہیں فرینچ نے کیا, اب امریکہ اس کو انشور کر. تو یہ اور اینڈ وی ڈونٹ سی اینی ایکٹیو ایفرٹ of reunification or any possibility in our constitutions and the manifesto of political parties کے وہ یہ بات کریں. اب اور یہ باقی چیزوں کی بھی ٹرو ہے. سیکنڈ, جہاد. ہم دیکھتے ہیں قرآن بھرا پڑا, ہمیں جگہ جگہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اور صرف دفاع کے لیے نہیں, آپ نے تو ایون دین کی سربلندی کے لیے کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھے تھے تو وہ تو انہوں نے مطلب کوئی ڈیفینس کے لیے نہیں لکھے تھے, بڑے اوفینسو خطوط تھے جو انہوں نے ایک ہی ٹائم پہ 3 مختلف بادشاہوں کو بھیجے, کہیں بھی نظر نہیں آتا. پھر اسی طریقے سے میں نے کہا موٹی میں نے کہا جی ربا, ہمیں کوئی مینیفیسٹو پارٹی دکھا دیں یا کوئی حکومت, کوئی کنسٹیٹیوشن جو کہ اس کے خلاف وہ یہی ہے کہ جی نہیں دیکھیں گے, نہیں ہو سکتا, مشکل ہے, ابھی ایسے ویسے یہ سارا کچھ. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو آتی ہے نا, کیونکہ ہمارے لیے ہماری ماؤں بہنوں کی عزت اور آبرو بڑا میٹر کرتی ہے, تو اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فحاشی کا کلچر پھیل رہا ہے. تو آپ حجاب کے حوالے سے دیکھیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ کہیں پہ بھی نا یہ کوئی مینڈیٹری چیز کا درجہ رکھتی ہے, بلکہ جہاں جہاں رکھتی تھی وہاں سے بھی ختم کی جائے. اور اس قسم کی نیشن سٹیٹس کا جو کانسیپٹ ہے, یعنی ہم دیکھیں کہ ہمیں بڑی امید تھی افغانستان میں جی شریعت آ گئی ہے, وہ لگ ایسے رہا تھا کہ یہ کوئی بڑا زبردست پروجیکٹ ہے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس نیشن سٹیٹ کے کانسیپٹ میں جتنا ان کے ہمسائے پاکستانی بھائی پھنسے ہوئے ہیں, اس سے زیادہ وہ پھنسے ہوئے, کہتے ہیں جی بس ہماری اپنی سالمیت ہے, آپ نے اگر ایسے کیا ویسے کیا. اٹس دا سیم ریٹرک اصل میں استعمال ہوئی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگین ڈھانچہ اجازت نہیں دیتا؟ اچھا بہت سی چیزوں کی دیتا ہے اجازت, آپ نے بالکل صحیح کہا. یعنی کہ اگر میں ایک حکمران ہوں, اگر میں لیٹ سے محمد بن سلمان ہوں, تو میں چاہوں گا کہ لوگوں کو جو ہے نا کچھ فیسلٹیز بھی ملیں, اور لوگوں کو یہی لگے کہ ان سب چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے, بحث ہو رہی ہے, وٹ ایور از دا بیسٹ وہ طے پا رہا ہے. بٹ وین اٹ کمس ٹو اسلام یا وین اٹ کمس ٹو چوزنگ دا رولر, کوئی اختیار نہیں. ہمارے پاس پاکستان میں بھی نہیں ہے. ہمیں فائنلی سمجھ میں آ گیا, میں نے آپ نے جتنے الیکشن پہلے دیکھے, ہمیں ہر ایک کے بارے میں پتہ ہے, کبھی آر ٹی ایس تھا, کبھی کیا تھا, کبھی کس طریقے سے اس کو ہائی جیک کیا گیا. اب یہ فائنل والا فارم 45-47 باہر جو بادشاہ تھے ان کے اندر تو اختیار ہی نہیں, ان کے اندر تو بڑا کلیئر ہے. اسی طریقے سے اسلام امپلیمنٹ کرنا, تو اسلام امپلیمنٹ کرنے کا ہمیں انہوں نے اتنا اختیار دیا ہے کہ ہم بول سکیں, ہم کہہ سکیں. لیکن میں نے آپ کو 5 چیزیں بتائیں, اس سے 50 اور ہو جائیں گی. وی آر ناٹ ایون الاؤڈ ٹو. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بڑے ٹھیک طریقے سے بیعت دی ہوئی ہے جناب ٹرمپ کو, اور اس کو یہ یقین دہانی کرائی ہوئی ہے کہ بھئی ہم محافظ ہیں اس بات کے کہ یہ لوگ نہ یونیفائی ہوں گے, نہ یہاں پہ اسلام امپلیمنٹ ہوگا, نہ کبھی یہاں سے جہاد ہوگا, چاہے وہ جہاد غزہ کی بچیوں کو بچانے کے لیے یا ان کو کھانا پرووائڈ کرنے کے لیے, یہ نہیں ہوگا. اور ہوگا کب؟ جب آپ کہیں گے تو ہوگا. تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پورا کا پورا سسٹم ہے نا, وہ جس اسٹیٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے, اپنے آپ کو ڈیفینسو موڈ میں رکھا ہوا ہے اس نے, تو وہ خاص باؤنڈریز جو ہے نا وہ کراس نہیں ہونے دے گا کبھی بھی. لیکن میں اسی چیز کو نا کچھ پازیٹیو لائنس میں بھی دیکھتا ہوں, اس سینس میں کہ مثال کے طور پہ کہ میرے خیال میں سب سے بڑے فتنوں میں نا جو بالکل سب سے ریسنٹ فتنہ ہے نا, سود کا فتنہ پرانا فتنہ ہو گیا ہے اور اس طرح کے کی پریویل کر رہا ہے, لیکن ہے پرانا فتنہ. ریسنٹ جو سب سے بڑے فتنے ہیں نا, اس میں LGBTQ کا فتنہ تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اوور آل چاہے ایک دم سے وہ لوگ جن کو ٹی وی پہ شاید بولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی, وہ بہت کھل کے ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے بیٹھ رہے ہیں, اپنے آپ کو خود ہی اوپنلی بتا رہے ہیں کہ ہم اس کے سپورٹر ہیں, اور اپنے یوٹیوب چینلز پہ تو بہت ہی کھل کی باتیں کر رہے ہیں نا. اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ 2 سال پہلے فیڈرل شریعت کورٹ کے ذریعے نا ایک لیگل پروسیس کو چلا کے نا ایونچولی فیصلہ والا آ گیا کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی سوچ کے اوپر بیٹھ کے سوچیں کہ ہاں میں اپنے آپ کو فیل یہ کر رہا ہوں کہ میں جو ہے نا ٹرانسجینڈر ہوں, یا میں یہ فیل کر رہا ہوں اس طرح کر کے. تو یہ ایک بہت پازیٹیو چیز تھی جس کو فردر لیگل کوئی چیلنج نہیں ہوا. اس کو فیڈرل شریعت کورٹ کے ذریعے والا فیصلہ ہو گیا, لیگل کور جو تھی نا وہ اسلامک جو تعلیمات ہیں نا اس کے تحت مل گئی. اور آپ دیکھیں کہ جتنا مرضی شور مچایا جائے اس کے اوپر کہ یہ ایسے ہے ویسے ہے اس طرح کر کے. لائک وائز اسی طرح سود کے اوپر میں اس پہ جی پلیز ذرا سا بیچ میں روکوں. کل ایک لائر کے ساتھ ملاقات تھی, کل ہی کی بات ہے, اور اس نے ایک بات کی, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ بھی نا ہمیں اصل میں تو خطرے کی گھنٹیاں بجانی چاہیے کہ ایک ایسا قانون
جس کے اندر لیسبین اور گے کی بات ہو رہی ہے, سیم سیکس میرج کی بات یا پاسبلٹی ڈسکس ہو رہی ہے, بیکاز وہ قانون ٹرانسجینڈر کے لیے, لوگوں کو اکثر فرق نہیں پتا ہوتا, وہ سمجھتے ہیں جو کہ نیچرلی جن کو کوئی مسئلہ ہے, جن کو انٹرسیکس کہا جاتا ہے, ان کی بات ہو رہی ہے, یہ بات ہے ٹرانسجینڈر کی, جن کے دماغ کے اندر خناس ہے. بالکل. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ قانون پاس کیسے ہو گیا, تو مطلب پہلا بہت بڑا ایشو تو یہ. بالکل. اب آپ نے جو بات کی, میں تھوڑا سا اس کی طرف دیکھیں, وہ قانون ریپیل نہیں ہوا, اور انٹرسٹنگلی رائٹ ناؤ بھی نادرا آپ وہاں پہ جا کے آج کہہ سکتے ہیں کہ میں فیل کر رہا ہوں کہ میں عورت ہوں, مجھے عورت کر دیں, یعنی اس کے اوپر عمل درآمد بھی نہیں ہوا, بلکہ انہوں نے یہ کہا, یہ کل لائر نے بتایا, یعنی انہوں نے یہ کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کو نا ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے یہ کہا ہے, تو میں جانتا ہوں کہ بہت خوشی منائی گئی تھی, ٹھیک ہے, لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے حکمرانوں کو کوئی ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہمارے حکمرانوں میں کوئی اس قسم کے موجود ہیں, لیکن سٹل انہوں نے, کیونکہ جہاں سے وہ ڈکٹیشن لیتے ہیں, ان ڈکٹیشن دینے والوں نے نا یہ بات بتائی ہوئی کہ جی آپ کی یہ ویلیوز ہونی چاہیے اور یہ آزادیاں ہونی چاہیے, تو انہوں نے یہ کر دیا. ابھی اس وقت کیونکہ جو مین ڈکٹیٹر ہے امریکہ, وہاں پہ اس وقت جو ڈکٹیٹر آیا ہوا ہے وہ ان چیزوں کے خلاف ہے, تو شاید جو ہے نا یہ ریورس بھی ہو جائے, لیکن ادروائز تو انفارچونیٹ ہے. اچھا, یہ جو آپ نے لائر کی بات بتائی ہے نا, یہ میں اس میں ہو سکتا ہے پھر میں فلی اپڈیٹڈ نہ ہوں, کیونکہ میرے ابھی تک کی نالج کے حد تک تو یہی ہے کہ نادرا میں آپ کو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہی دینا پڑے گا. آپ مطلب کہ صرف کلیم نہیں کر سکتے کہ میرا جنڈر چینج کر دیں آپ. وہ پتہ نہیں وہ لائر نے کس کانٹیکس میں بات کی ہے, میرے اپنے نالج کے حد تک نا یہی ہے کہ یو ہیو ٹو پرووائڈ اے میڈیکل سرٹیفکیٹ. چلیں اس کو فیکٹ چیک کریں گے. ہاں بالکل صحیح ہے, ضرور ضرور. تو اچھا, دوسری جو ایک بات یہ والی ہو گئی تھی کہ ایل جی بی ٹی کی جو ساری بحث ہوئی نا, تو جو لیگل پروسیس کے ذریعے, جو عدالت کے ذریعے فیصلہ آتا ہے نا, ظاہری بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر لیگل ایکیڈیمک آرگیومنٹس دیے گئے ہیں, جذباتی باتیں نہیں کی گئیں کہ نہیں میں یہ کرتا ہوں, دیکھیں کیا وہ انسان نہیں ہے, وہ نہیں, بلکہ گراؤنڈ کے اوپر بات کی جاتی ہے نا, فیکٹ کے اوپر. تو وہ اس چیز کی ویٹیج کو نا میں بہت امپورٹنٹ مانتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے اوور آل دنیا کے اوپر رحمت کر لی ہے کہ جو امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ آیا نا, وہ اس سوچ کا کیونکہ نہیں ہے, یا اس کے جو بڑے سپورٹرز ہیں جیسے ایلون مسک اور یہ جو تھے, ٹھیک ہے وہ ان کے آپس میں ہو گیا, لیکن کم از کم وہ بھی بہت زیادہ کھل کے نا ایل جی بی ٹی کے اگینسٹ بات کر رہا ہے. تو وہ جو ایک دم سے کہتے ہیں نا کہ بالکل فری فال ہو رہا تھا, اس میں ایک سگنیفیکنٹ بہت اور میجر بریک آئی ہے. یورپ اس میں نہیں ابھی اگری کر رہا ڈیفینیٹلی, لیکن اس نے کافی جو ہے نا مطلب کہ ڈیفینیٹلی اس کا ایک بہت بڑا کنٹرول اور بڑا امپیکٹ ہے, امریکہ کا رول ہے. اچھا, وہ میں باقی باتوں کو کمپلیٹ کرتے ہوئے نا, اسی طرح ہی یہ ہو گیا کہ بہت مایوسی کی بات تھی کہ جب وہ پرویز مشرف کے دور کے اندر یو بی ایل بینک کے تھرو نا وہ شریعت کا جو کورٹ آیا تھا, فیصلہ آیا تھا کہ یہ سود والا اور یہ اتنی سالوں کی محنت بہت ضائع ہو گئی, لیکن وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی 22 کے اندر اس کا فیصلہ آیا. اس وقت کی حکومت نے پہلے تو چیلنج کرنے کی بات کی تھی 4-5 بینکوں کے ذریعے, وہ ایچ بی ایل, یو بی ایل اور ان بینک, ایم سی بی بھی تھا شاید اس کے اندر, کہ دوبارہ چیلنج ہوا تھا. لیکن شکر ہے کہ وہ پھر ایون گورنمنٹ کے وزیر اور اسحاق ڈار اور پہلے مفتاح اسماعیل نے کہہ دیا کہ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. پھر بیچ میں گورنمنٹ نے جو اپنی وہ قانونی وہ کرنا تھا اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, ہماری حکومت رہے, اس کے اندر اب اللہ تعالیٰ نے فضل الرحمان کے ذریعے وہ کام کروا لیا کہ کم از کم اس کو ڈیفینیٹ ڈیٹ انٹر ہو گئی کہ 2027 کا سٹارٹ ہونا ہے, اور اس کے بعد یہ سود کا جو نظام ہوگا نا یہ والا ختم ہو جائے گا. آپ کے کسی اگر بینکر سے بات بھی ہو رہی ہو نا, کسی ڈسکشن ہو رہی ہو, تو وہ یہی بتائیں گے آپ کو کہ اس وقت ہماری ساری جو برانچز ایکسپینڈ ہو رہی ہے نا, وہ صرف ہم اسلامک برانچز کر رہے ہیں. وہ ایک الگ بحث ہو سکتی ہے کہ وہ کتنا اسلامک ہوگا کتنا نہیں ہوگا, لیکن اسٹیپس ان دا رائٹ ڈائریکشن ضرور ہے. کم از کم پہلی یہ چیز ریکگنائز ضرور ہو رہی ہے کہ ہاں یہ چیزیں تو ان اسلامک تھیں, یہ اسلامک ہے. اور اب سود کے اوپر بحث نہیں ہو رہی, پہلے تو سود ہی کے اوپر بحث ہو رہی تھی نا کہ سود نہیں, یہ کیسے ہے کہ سود جو ہے نا وہ ہے اور یہ بینک انٹرسٹ سود نہیں ہوتا. ایک فیکٹ اسٹیبلش ہو گئی 2 جنریشنز کی محنت کے بعد جا کے کہ جو بینک کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ سود ہی ہے, اب اس کے اوپر بحث نہیں ہو رہی. ہاں, اب اگر ہم جس طرح ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایک کرپٹو کرنسی کی منسٹری بنا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں, یا اسلامک بینکس کا کتنا وہ ہے, وہ ایک الگ میں کہہ رہا ہوں بحث ہو سکتی ہے, لیکن ان پرنسپل ایک فتح ہوئی ہے, ایک کامیابی ہوئی ہے ان پرنسپل. اور اگر اس کے اندر بھی کوئی اعتراض کی بات ہے تو قانونی راستے نا اوپن ہیں. یہ جماعت اسلامی, تنظیم اسلامی اور ایسی بہت ساری جماعتیں نا, انہوں نے یہ اسٹرگل جو ہے نا اس کا دامن نہیں چھوڑا نا, اس کا لیگل بیٹل حاصل رکھی. کیونکہ میری آپ کی یا کسی اور کی باتیں کرنے سے تو چینج نہیں ہونی تھی, انہوں نے اسٹرگل جاری رکھی اس کی نا. اور اگر آپ کا کبھی کسی ایسے لائر سے یا کسی ایسے بندے سے واسطہ ہو یا ملاقات ہو نا کہ جس نے اس اسٹرگل کے اندر وہ کیا, تو وہ آپ کو پوری اکیڈیمک بحث سمجھائیں گے کہ ہم اس نتیجے تک
اس محنت تک کیسے پہنچے تھے. میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا جی تو اچھا یہ صحیح بات ہے, بڑی محنت ہوئی اس چیز کے اوپر. یہ ایک الگ ڈسکشن ہم آج نہیں کرتے. میں اسلامک بینکنگ کو غلط سمجھتا ہوں اسلام کے مطابق, لیکن ہم یہ بحث نہیں کرتے. میرا ایک سوال ہے, جب یہ ہو جائے گا, لیٹ سے یہ تاریخیں ویسے تو پہلے بھی دی گئیں اور اس دفعہ شاید ہو جائے گا, آپ کی بات صحیح ہے, کیونکہ انہوں نے اس کو اب اسلامک بینکنگ کے ذریعے اس کو ایکسیپٹ کروائیں گے. تو کیا جو قرضے انہوں نے لیے ہوئے ہیں یا آگے لیں گے باہر سے IMF سے, یہ اس کو کوئی سود نہیں دیں گے؟ نہیں, وہ تو یہ لوگ دیں گے اور قرضے بھی لیتے رہیں گے اور سود بھی دیتے رہیں گے نا, وہ چیز تو ابھی نہیں ہوگی. لیکن دیکھیں ابھی اگر ہم بات کریں نا کہ ایک انکریمنٹل پروگریس کی نا, یا جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک سافٹ ریولوشن کی بات کریں آپ یہ چیز دیکھیں کہ اب پوری جو میری جنریشن یا جو آپ کی جنریشن, اور ہم تو خیر ایک ہی جنریشن ہے, لیکن جو اس سے پہلے والی جنریشن تھی اس کی بات کریں, ان تک بات کریں نا, تو وہ PLS اکاؤنٹس والے, سیونگ اکاؤنٹس والی جنریشنز تھی. اور اس کے اندر یہ جو بحث تھی نا کہ اسلامک بینکنگ ہو ہی نہیں سکتی, ممکن ہی نہیں ہے, کیسے ہو سکتی ہے, وہ چیز جو ہے نا وہ کر کے دکھا دی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ جو جتنی بھی ویسٹرن ورلڈ ہے اس نے بھی ایک انٹرسٹ شو کیا ہے پچھلے چند سالوں کے اندر اسلامک اکنامک سسٹم, اور اس کے اندر, اور یہ پرائمریلی ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا تھا 2007 اور 8 کے فائنینشیل کولیپس کے بعد, کیونکہ اس عوام بھی اسی سے تنگ آ گئی کہ مذاق بنا ہوا ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد 1-2 ڈیکیڈز کے لیے ایک ببل بنے گا. پہلے وہ .com ببل تھا, آپ کو یاد ہوگا, انٹرنیٹ کے چکر کے اندر وہ, تو ہر اتنے 15 سال کے بعد ایک ببل بنے گا, پیسے لینے والے کمانے والے کما لیں گے, بیچارے لوگوں کی زندگی کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو اس کے اندر ان کے اکانومسٹ نے اس وجہ سے اسٹڈی کرنی شروع کی, نہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کے لیے حرام ہے سود جس طرح ہمارے لیے حرام ہے. ان کی بے شک بائبل اس کے حساب سے تھا جس کو وہ فالو ہی نہیں کرتے سرے سے, لیکن ان کے لیے یہ صرف ایک ورکبل سولوشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے تھے. تو بڑی خوشائن بات ہے کہ ہمیں 2 سال پرانی بات ہوگی کہ رشیا کے اندر ماسکو نے 2 سال کے لیے یا کچھ اس طرح کر کے کہا تھا کہ 2 اسلامک بینکس کو نا وہ ٹرائل کی بیسس کے اوپر کر رہے ہیں. الزبتھ وارن جو تھیں کینڈیڈیٹ تھیں US کے اندر, انہوں نے ایک پیکیج دیا تھا کہ ہم ایک سپر ٹیکس لگائیں گے سپر رچ کے اوپر, اور اس نے مزے کی بات اس نے ایگزیکٹلی 2.5% کی بات کی تھی کہ 2.5% جو کہ ہمارے زکوٰۃ والا ہی سسٹم بنتا ہے والا. اب حالانکہ یہ اس نتیجے پہ اس وجہ سے نہیں پہنچ رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا, بلکہ اکنامک فارمولاز کے حساب سے انہوں نے دیکھا. اب یہاں پہ ہمارے ظاہری بات ہے مسلمس کا کام بھی, اور انہوں نے کیا بھی کہ آپ پیش کرتے ہیں ایسے موقعوں کے اوپر نا کہ دیکھیں یہ بات تو مینشن ہوئی بھی ہے ہماری تعلیمات کے اندر. تو بہرحال اس کے اندر اس میں کسی قسم کا کوئی شک تو نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہونے سے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان سے بالکل یہ سود کا نام و نشان ہٹ جائے گا, لیکن اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے. اور جو باقی جو چیزیں ہیں جس کے اندر میں نے آپ کو 2 چیزوں کے اوپر دوبارہ میں مینشن کرتا ہوں کہ عدالتی نظام جو ہے ہمارا, اور جو ہمارا یہ جو بیوروکریٹک سسٹم ہے نا جتنا بھی, یہ تو وہ ہے جو ٹوٹل ریپلیسمنٹ یا اوور ہالنگ مانگتا ہے. سیریس اس کو کنسیڈریشن ہے چینج ہونے کی. فوج تو اپنے پیرامیٹرز کے اندر ہے نا, فوج کا نظام اٹ سیلف ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنے پیرامیٹرز کے اندر ہے, وہ ادھر مداخلت کو چھوڑ دے بس اب. اور دوسرے جو یہ جو 2 سسٹمز ہیں ان کے اندر ہے, تو میرے خیال میں اس کے لیے شاید موضوع ہوگا کہ ہم اس کے اوپر کبھی ڈیٹیل میں دوبارہ بھی بات کریں, اور پھر ہم نہیں ہم ڈیٹیل میں میرے خیال میں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, تو اگر ہم اس پہ ایگری کریں کہ ہم نے چیزیں کافی ڈسکس کی اور چیزیں سامنے آئیں, اب ہمیں تھوڑا سا شاید یہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے جس کے ہم خواہاں ہیں, جس کو ہم جس کی ضرورت بھی محسوس کر رہے ہیں, اور آپ اس کو شاید تھوڑا سا ایک لمیٹڈ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ چیزیں چینج کرنے سے بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. میرا شاید پرسپیکٹیوز آر ڈفرنٹ, اور مجھے لگتا ہے کہ دیر از اے اسٹرکچرل ایشو. میرے خیال میں اس کو ہمیں وی نیڈ ٹو ہیو اے پوڈکاسٹ آن دیٹ. ضرور انشاءاللہ ہم انشاءاللہ تبدیلی کا طریقہ ایٹ اے مائکرو لیول کہ انڈیویجولس کو اس میں کیا رول پلے کرنا ہے, اینڈ ایٹ اے میکرو لیول کہ وہ انڈیویجولس نے پھر نظام کو کس طریقے سے جو ہے نا چینج کرنا ہے, وہ کیسے ہوگا. میرے خیال میں اگر یہ ہم نیکسٹ کے لیے رکھ لیں انشاءاللہ, آج اس کو ادھر ختم کر دیں. ٹھیک ہے, بالکل. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام.